آپ مکے کی تاریخ اٹھائیے، میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، سب ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ جو کہتے تھے کہ تم صادق ہو، وہ جو کہتے تھے کبھی تم جھوٹ نہیں بولتے، انہوں نے بھی اس دن کہہ دیا ہمیں تیری بات نہیں ماننی ہے۔ اور جو نبی کو امانت دار سمجھتے تھے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ تمہارے ارادے درست نہیں ہیں۔ ہاں صاحب، جب سب چھوڑ کے گئے تو ایک 10 سال کا بچہ کھڑا رہ گیا تھا۔ اس 10 سال کے بچے نے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا، محبوب تنہائی محسوس مت کرنا، کوئی ساتھ نہ دے، یہ علی ہمیشہ تیرا ساتھ دے۔ کوئی ساتھ دے نہ دے، یہ علی ہمیشہ تیرا ساتھ دے گا۔ صاحب تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ اکبر، ایک دور تھا 10 سال کا بچہ ساتھ تھا، اسلام پڑھتا رہا، اسلام پڑھتا رہا۔ اسلام کے ماننے والوں کی تعداد جب 38 ہو گئی ہے، ایک دن میرے نبی گزر کے جا رہے ہیں، ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا، میرے نبی کو آتے دیکھا ہے اس نے، جیسے نبی کو آتے دیکھا اپنے یاروں سے کہنے لگا، سنو محمد آ رہے ہیں، اب انہیں پریشان کریں گے۔ میرے نبی آئے، اس نے ہاتھ بڑھایا، نبی کے کپڑوں کو پکڑا، ہلانا شروع کیا۔ خدا کی قسم، میرا نبی کائنات میں آتنک پھیلانے نہیں آیا تھا، بلکہ پھیلے ہوئے آتنک کو مٹانے کے لیے آیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، نبی نے بات کو جانے دیا، کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے جب سوچا یہ کچھ نہیں بول رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں پتھر تھا، میرے نبی کے جسم کے اوپر پتھر چلایا۔ خدا کی قسم، نبی کے سر پہ پتھر لگا، خون بہنے لگا۔ جیسے نبی کے سر سے خون بہا ہے، اب میرے نبی پلٹ کے عبداللہ کی چوکھٹ پر نہیں آئے ہیں، آمینہ کے آنگن میں نہیں آئے ہیں، بلکہ سیدھا رخ کیا ہے حرم شریف کی طرف چلے جاتے ہیں اور گئے ہیں خانے کعبہ کے اندر، سجدے میں سر رکھا ہے، روتے جا رہے ہیں، اپنا درد اپنے رب سے بیان کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی حرم شریف میں آئے ہیں، ادھر میرے نبی کے شفیق چچا جو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، حضرت امیر حمزہ ایک شکار سے واپس آ رہے ہیں۔ جیسے شکار سے واپس آتے تھے آپ کے چلنے کا انداز الگ ہوتا تھا، یوں بازو پھیلاتے اترا اترا کے چلا کرتے تھے۔ آپ گلی میں نکل کے جا رہے ہیں، 2 باندیاں کھڑی ہیں، کنیز دیکھ کے کہنے لگی، اگر اسے پتہ چل جاتا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا گیا ہے تو یہ اس طرح اترا کر کے نہ چلتا، اس طرح عقل کر کے نہ چلتا۔ اتنا سنت امیر حمزہ کے قدم ٹھہر جاتے ہیں، جیسے قدم ٹھہرے ہیں آپ فرماتے ہیں، کہنا کیا چاہتی ہو؟ اگر تمہیں پتہ نہیں ہے آج تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے پتھر سے مارا ہے۔ اتنا سننا تھا، آپ نے گھر کا رستہ چھوڑ دیا ہے اور ادھر گئے جدھر ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، جا کر کے آپ نے اپنی کمان سنبھالی اور ابو جہل کے سر پہ زور سے دے ماری، اتنی زور سے کمان ماری ہے کہ اس کا سر پھٹا، خون بہنے لگا۔ اور ایک تاریخ صاف جملہ آپ نے کہا تھا، تو کیا سمجھتا ہے میرا بھتیجا لاوارث ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، جو چاہے اس کے اوپر ہاتھ اٹھا دے۔ اتنا کہہ کے آپ واپس پلٹے ہیں، کہا لوگوں بتاؤ میرا بھتیجا کہاں ہے؟ کسی نے کہا ہم نے حرم میں روتے دیکھا ہے، کسی نے کہا خانہ کعبہ کے پاس جاتے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، امیر حمزہ آئے ہیں، میرے نبی حالت سجدہ میں ہے، آنے کے بعد کہتے ہیں محمد سجدے سے سر اٹھائیے۔ میرے نبی ہیں کہ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں، 2 مرتبہ کہا سجدے سے سر نہیں اٹھایا، تیسری مرتبہ چچا نے بھتیجے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا تھا ذرا سجدے سے سر اٹھائیے۔ میرے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا ہے۔ خدا کی قسم، تمہیں کیا لگتا ہے اس وقت کیا خوشیاں تھی نبی کے چہرے پر؟ آؤ، تمہارا اگر کچھ لگا ہو اسلام پہ تو دل تھام کر کے سننا۔ جیسے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا ہے، سرکار کا پورا چہرہ خون میں لہولہان ہے اور جہاں سر رکھا تھا پوری جگہ آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے۔ چچا نے یوں بازو پھیلا کے کہا تھا بھتیجے آ میرے سینے سے لگ جا۔ جیسے اتنا کہا تھا میرے نبی نے فرمایا، مورخین لکھتے ہیں آقا کریم نے فرمایا تھا چچا آج میرا کوئی چچا نہیں ہے، اگر آج میرے والد عبداللہ ہوتے تو مکے میں کسی کی ہمت نہ تھی جو میری طرف نظر اٹھا کے دیکھ پاتا، اگر آج میری ماں آمینہ ہوتی تو میں تنہا حرم میں آنسو نہ بہاتا۔ حضرت امیر حمزہ کی آنکھ نکل جاتی ہے، زبردستی سرکار کو سینے سے لگایا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں بھتیجے خوش ہو جا، میں تیرا بدلہ لے کر کے آ گیا ہوں۔ آؤ آتنکواد کہنے والوں، اسلام کی تاریخ کو آتنک میں بدلنے والوں، یہ میرے نبی کا تاریخ صاف جملہ سنو۔ جیسے امیر حمزہ نے کہا تھا بھتیجے میں بدلہ لے کر کے آیا ہوں، میرے نبی نے فرمایا تھا چچا میں بدلے سے راضی نہیں ہوتا ہوں۔ کہا بیٹے پھر کیسے راضی ہو گے؟ اللہ اکبر، اس دن امیر حمزہ کا مقدر اوج پر تھا، یہ کہہ بیٹھے پھر بتاؤ کیسے راضی ہو گے؟ اتنا سننا تھا، میرے نبی فرماتے ہیں چچا جس رب کی عبادت میں کرتا ہوں تم بھی اس رب کی عبادت کرو، اگر وہ رب راضی ہو جائے گا مدینے والا محمد راضی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، خطیب اہل سنت۔ صاحب قدر کر لو، ان کی والے ہیں
بڑی مشکل سے دین ہم تک پہنچا گئے. ادھر سنا چچا فوراً آگے بڑھے ہیں. لہجے دیکھیے کتنی تیز بدلے ہیں. ایمان نہیں لائے تو بھتیجا کہہ رہے تھے, جیسے ایمان لائے ہیں زبان پہ آتا ہے یا رسول اللہ اب اپنا بنا لیجئے. اللہ اکبر. ایمان لاتے ہی لہجے بدل گئے ہیں. جیسے میرے نبی کے شفیق چچا ایمان لائے, سرکار اپنی جگہ سے فوراً ہٹے اور جا کے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا اور سینے سے لگا کے کہنے لگے, یا اللہ تو نے اسلام کو ایک شیر تو دے دیا ہے, دوسرا شیر بھی عطا فرما دے. سبحان اللہ. صاحب یہ اسلام کی تاریخ ہے کہ یا اللہ ایک شیر تو دے دیا ہے, دوسرا شیر بھی دے دے. وہ دوسرا شیر کون ہے؟ ہاتھ اٹھ گئے نبوت والے اور کہنے لگے, یا اللہ یا تو عمرو ابن حشام دے دے یا عمر ابن خطاب دے دے. مقدر بلند تھا حضرت عمر کا. جس دن یہ دعا میرے نبی نے مانگی وہ دن بدھ کا تھا. کون سا دن تھا؟ بولو. جن کے منہ بند ہیں وہ رکھیں اپنا بند. ہاں, نبی کو کسی کا احسان نہیں چاہیے. کون سا دن تھا؟ بدھ کا دن. اللہ سلامت رکھے. اب بولے نہ بولے. بدھ کا دن امیر حمزہ ایمان لائے. مکے میں باتیں ہونے لگی. کہنے لگا اب اسلام کیسے روکا جائے. اب تو حمزہ بھی ایمان لے آئے اور امیر حمزہ کی بہادری کے آگے کسی میں دم تھا کہ ٹک جاتا. بڑے اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹتے تھے. لوگ کہنے لگے اب تو اسلام اور تیزی سے بڑھے گا. باتیں ہونے لگی مکے کے گھر گھر میں باتیں ہیں. دین کیسے روکا جائے, دین کیسے روکا جائے, اسلام کے بڑھتے قدموں کو کیسے روکا جائے. ہر گھر میں یہ باتیں ہو رہی. ایک گھر کے اندر 26 سالہ جوان ہے, نام عمر ہے, اپنے گھر کے چکر لگا رہا ہے, سوچ رہا ہے اسلام کے بڑھتے قدموں کو کیسے روکا جائے. پھر دل ہی دل میں فیصلہ کیا اسلام کو ایسے نہیں روکا جا سکتا, چلو آج بانی اسلام ہی کا کام تمام کر دیتے ہیں. پھر خیال آیا کون ہے جو بانی اسلام کا سر قلم کرے گا. یہ سوچ کر کے پھر آپ سوچنے لگے کسی میں ہمت نہیں ہے. پھر فیصلہ کیا عمر چل خود چل کے سر قلم کر دے. اللہ اکبر. یہ سوچ کے گھر سے نکلے ہیں. صاحب مکے کی گرمی بڑی سخت تھی. جب لوگ چلا کرتے تھے نا تو دیوار سے لگ کے چلا کرتے تھے, اس کے سائے سے چپک کے چلا کرتے تھے تاکہ سورج کی گرمی سے بچ سکے. لیکن آج عمر کا غصہ اتنا تھا کہ دیوار سے لگ کے نہیں چل رہے ہیں بلکہ بیچ راہ میں ہاتھ میں تلوار لیے جا رہے ہیں. راستے میں نبی کے غلام سے ملاقات ہو جاتی ہے. جس سے ملاقات ہوئی کہنے لگا عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہا بانی اسلام کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں. ابھی جس نے ٹوکا ہے ان کا اسلام ظاہر نہیں ہوا ہے. چھپ کر کے اسلام کا انہوں نے کلمہ پڑھا, دین انہوں نے حاصل کیا ہے. اللہ اکبر. کدھر جا رہے ہو؟ بانی اسلام کا سر قلم کرنے. اتنا سنا دیوانہ ہنسنے لگا. بانی اسلام کا سر قلم کرنے کہا ہاں. کہا ان کا سر قلم کرنے جا رہے ہو, پہلے اپنے گھر کی بھی خبر لے لو. اتنا سنا کہنے لگے کس گھر کی بات کرتے ہو؟ کہا جس نبی کا تم سر کاٹنے جا رہے ہو تمہاری بہن اسی کے نبی کے نام پہ اپنی جان کا سودا کر بیٹھی ہے. جس نبی کا سر قلم کرنے جا رہے ہو تمہارا بہنوئی بھی اسی کے نام پر اپنی جان کا سودا کر بیٹھا ہے. اب جو غصہ نبی کی ذات پر تھا وہ پلٹ گیا بہن بہنوئی کی طرف. آئے بہن کے دروازے پہ دستک دی, اندر سے قرآن کی آواز آئی. ایک طریقہ ہوتا ہے پیار سے دروازہ بجانے کا, ایک ہوتا ہے غصے میں دروازہ بجانے کا. غصے میں دروازہ بجایا, بہن سمجھ گئی عمر آ گئے ہیں. آواز دے کے کہنے لگے دروازہ کھول. فوراً بہن نے دروازہ کھولا. جو قرآن پڑھا رہے تھے ان کو چھپا دیا گیا. بہن نے دروازہ کھولا. عمر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. بہن پہ وار شروع کر دیے, مارنا شروع کیا. بہن پٹتی جا رہی ہے. نبی نبی کی صدائیں لگاتی جا رہی ہے, پٹتی جا رہی ہے. آخر میں جب خون بہنے لگا بہن نے کہا تھا عمر جیسی اتنا کہا. عمر حضرت عمر کے ہاتھ تھم جاتے ہیں. حضرت عمر سوچ رہے تھے شاید اب مجھ سے کرم کی بھیک مانگے گی, یہ کہے گی عمر رحم کر دے, جو تو کہے گا وہ ہوگا. لیکن حیرت نہ رہی عمر کو. اللہ اکبر. عالم عجیب تھا. جیسی ہاتھ عمر کے رکے گئے. حضرت عمر کی بہن نے کہا تھا عمر کیا سمجھ رہے ہو, کیا تم سے میں اپنے اوپر کرم کی بھیک مانگوں گی؟ کہا کہ پھر کیوں روکا گیا ہے؟ تب حضرت عمر کی بہن نے کہا تھا سنو عمر, تم بھی خطاب کے بیٹے ہو, میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. تم عمر ابن خطاب ہو, میں فاطمہ بنت خطاب ہوں. اگر جرت تمہیں آتی ہے تو جرت مجھے بھی آتی ہے. اگر تم نے یہ سوچا ہے کہ اس وقت تک ماروں گا جب تک دامن نہیں چھوڑے گی, تو میرا بھی یہ فیصلہ ہے. جان دے سکتی ہوں دیا ہوا ایمان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت اسلام. مفتی صاحب اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. کیا بات ہے بھائی. اللہ اکبر. کا عمر تو عمر ابن خطاب ہے, میں فاطمہ بنت خطاب ہوں. سوچ لے کیا کرنا ہے. نہ میں اپنا ارادہ بدل سکتی ہوں نہ تو اپنا ارادہ. حضرت عمر نے اتنا سنا کہنے لگے فاطمہ عمر وہ ہے جس کے سامنے مکے کا بڑا بڑا سردار نہیں بولتا. تو بتا تجھے یہ جرت کس نے دی ہے؟ تو عورت ہو کے اتنی بول رہی ہے؟
حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا تھا عمر تو نے میرے محبوب کا چہرہ صحیح سے دیکھا نہیں ہے. بے شک کیا بات ہے. اگر دیکھ لے گا یہ سوال ہی نہیں کرے گا. بے شک. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. عمر کے دل میں عجیب کیفیت طاری ہوئی. کہنے لگے بہن پھر بتا وہ قرآن کون سا ہے جسے تو پڑھ رہی تھی؟ مجھے بھی دے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. ہاں ثاقب اب قرآن کا معجزہ دیکھو. یہاں تک فاطمہ بنت خطاب کا کمال ہے، اب قرآن کا کمال دیکھیے. کہا بہن بتا تو صحیح. لا وہ قرآن مجھے دے دے. اتنا سنا بہن کہتی ہے عمر تو ناپاک ہے، ہمارا قرآن پاک ہے. ناپاک آدمی پاک قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. اگر قرآن کو چھونا چاہتے ہو تو غسل کرنا پڑے گا. کا بتا غسل کیسے کیا جاتا ہے؟ خطاب کی بیٹی فاطمہ نے غسل کا طریقہ بتایا ہے. اب عمر غسل کر رہے ہیں. غسل میں صرف میل نہیں دھل رہا تھا، عمر کے دل کا کفر بھی دھلتا جا رہا ہے، کفر بھی دھل رہا ہے. اللہ اکبر. غسل مکمل ہوا. کہا اب لاؤ میرے ہاتھ میں قرآن دے دو. تو قرآن کی وہ آیتیں جو کسی چمڑے پہ لکھی ہوئی تھی یا کسی تختی پہ لکھی ہوئی تھی فاطمہ بنت خطاب نے عمر کے ہاتھ میں لا کے رکھی ہے. جیسی حضرت عمر نے ہاتھ میں وہ آیتیں لی ہیں، پہلی نگاہ عمر کی لفظ طٰہٰ پہ پڑ جاتی ہے. لفظ طٰہٰ پہ نظر کا پڑنا تھا، بس کمال ہو گیا ہے. اب حضرت عمر قرآن کو پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں. بدن کانپنے لگ جاتا ہے. کہتے فاطمہ اب دیر نہ کر، مجھے بھی اس محبوب کی چوکھٹ پہ لے چل جس نے تجھے یہ مبارک قرآن لا کر کے دیا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھو تو صحیح. تارے بنی ارقم ہے، اسلام کا پہلا مدرسہ ہے جہاں پر چھپ کر کے لوگوں کو دین سکھایا جا رہا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے اسی تارے بنی ارقم کا رخ کیا ہے. جب چلنے لگے لوگوں نے کہا آقا عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، ارادہ اچھا نہیں لگ رہا ہے. حضرت امیر حمزہ کہنے لگے آنے دو، حمزہ آ گیا ہے. اگر نیت اچھی ہوگی تو استقبال کیا جائے گا، اور اگر نیت خراب ہوگی تو گردن بھی اسی کی ہوگی، تلوار بھی اسی کی ہوگی. اسی کی تلوار سے اسی کی گردن قلم کروں گا. یہ کہنے کے بعد حضرت امیر حمزہ چپ ہو جاتے ہیں. اتنے میں حضرت عمر دروازے پہ آئے ہیں. جیسی آئے دستک دی ہے، دروازہ کھلا. پہلا قدم عمر نے رکھا تھا کہ دو صحابہ آگے بڑھے ہیں. انہوں نے دونوں بازوؤں سے حضرت عمر کو پکڑا. میرے نبی نے فرمایا چھوڑ دو عمر کو. جب چھوڑ دیا گیا عمر قریب آئے ہیں. میرے نبی اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور اٹھنے کے بعد آپ نے اپنا دانا ہاتھ حضرت عمر کے دل کے اوپر رکھا، اور رکھنے کے بعد فرمایا تھا اسلم یا عمر، اے عمر اسلام قبول کر لے، اے عمر اسلام قبول کر لے. اتنا کہنا تھا قدم پکڑ کے رونے لگ جاتے ہیں. کہتے محبوب آپ کلمہ پڑھنے کی بات کرتے ہو، آج کے بعد عمر آپ کے قدموں سے جدا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. حضرت عمر نے کلمہ پڑھا ہے. اس کے بعد اگلا سوال میرے نبی سے کرتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے کیا ہمارا دین سچا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا ہاں. کیا ہمارا قرآن سچا ہے؟ نبی نے فرمایا ہاں. پھر حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ جب ہم سچے ہیں تو چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا تھا عمر وقت کی نزاکت کو سمجھو، وقت کے حالات کے تقاضے کو سمجھو، اس لیے چھپ کے عبادت کی جا رہی ہے. حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ اب عبادت چھپ کے نہیں کی جائے گی بلکہ عبادت کھل کے کی جائے گی. اب عمر آ گیا اسلام کے دامن میں. اتنا کہنا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب نماز حرم میں ادا کی جائے گی. آؤ ذرا تاریخ اٹھا کر کے اسلام کی دیکھو. حضرت عمر چلے ہیں تو مسلمان اب حضرت عمر کے ساتھ 40 کی تعداد مسلمانوں کی ہوئی ہے. 2 صفیں مسلمانوں کی بنی ہے. ایک صف کی قیادت حضرت امیر حمزہ کر رہے ہیں، دوسرے صف کی قیادت حضرت عمر فاروق اعظم کر رہے ہیں، اور بیچ میں نبیوں کا سردار چل رہا ہے. حرم کعبہ کی طرف جا رہے ہیں. عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے. کہتے جا رہے ہیں اگر کسی کو بچے یتیم کرانے ہیں تو عمر کے مقابلے میں آ جائے، اگر کسی کو بیوی کو بیوہ بنانا ہے تو عمر کی تلوار کا سامنا کرے. یہ کہتے جا رہے ہیں. اب جیسے پتا چلا ہے کہ عمر نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو کفر کمرے کے اندر بند ہو گیا تھا. ہمت نہ تھی کہ کوئی سامنے آ جاتا. جب کوئی سامنے نہ آیا حضرت عمر گئے ہیں، ہر ظالم کے دروازے پہ گئے، دستک دیتے، آواز آتی کون؟ کہتے عمر آیا ہے. اتنا سننا ہوتا ایسا لگتا تھا جیسے سب کی روح نکل گئی ہے، سناٹا پھیل جاتا. اور عمر کہتے آؤ ہمت ہو تو ذرا گھر سے باہر نکلو. آج سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں کو ستایا ہے، آؤ آ کر کے آج کلمہ پڑھنے والوں کا مقابلہ کرو. یہ عمر گلیوں میں نعرے لگاتے گھوم رہے ہیں، گلیوں میں نعرے لگا رہے ہیں. جب ایک گلی کا موڑ حضرت عمر نے موڑا ہے، ایک خاتون جن کا نام حضرت زنیرہ ہے، اللہ اکبر، ان کے چہرے پہ نگاہ پڑ جاتی ہے. جیسی نگاہ پڑی ہے زنیرہ نے عمر کو دیکھا ہے، عمر نے زنیرہ کو دیکھا ہے. زنیرہ رونے لگ جاتی ہے. کہتی عمر ذرا ٹھہر تو سکی. حضرت عمر ٹھہر جاتے ہیں. کہا تجھے وہ دن یاد ہے کہ ایک دن میرے مالک نے مجھ سے کہا تھا تو کس کا نام لیتی ہے؟ تو میں نے کہا تھا میں اپنے محبوب کا نام لیا کرتی ہوں. اس نے کہا تیرے محبوب کا نام کیا ہے؟ تو میں نے اپنے محبوب کا نام محمد بتایا تھا. کہا اتنا بتانے کی دیر تھی میرے مالک نے مجھ پہ کوڑے برسائے، اور جب وہ مار مار کے تھک گیا تھا عمر تمہیں یاد ہے کہ تم ایک گلی سے آ رہے تھے تو تم سے کہا تھا میرے مالک نے کہ اب اس کو کوڑے تم لگاؤ. کہا عمر وہ دن یاد ہے تم نے مجھ پہ کوڑے برسائے تھے.
اور جب تم تھک گئے تھے مارتے مارتے، پھر اس کے بعد تم نے میرے گلے میں کوڑا ڈال کے ایٹھا تھا جس کی وجہ سے میری آنکھیں نکل آئی تھی۔ اللہ اکبر، بڑی دردناک تاریخ ہے اسلام کی۔ ہاں صاحب، ہم نمازی بن گئے تو عزتیں ملی ہیں، ہم حاجی بن گئے تو عزتیں ملی ہیں، جنہوں نے نبی کے نام پہ کلمہ پڑھا ہے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ آؤ قوم کی شہزادیوں، ذرا تم بھی کان کھول کر کے سن لو، کبھی کبھی جلسے میں آیا کرتی ہو اور اس کے بعد جیسا موسم ویسی ہو جایا کرتی ہو، تم پہ بھی حق بنتا ہے کنیز فاطمہ بننے کا، تم بھی اپنے ایمان کا ذرا جائزہ لو تاریخ کے آئینے میں۔ یہی زنیرہ ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، جب نبی کی صدائیں ان کی زبان پہ رہا کرتی تھی، ان کا مالک مارا کرتا تھا۔ ایک دن ابو جہل سامنے سے آیا اور یہی زنیرہ سامنے سے آئی ہے، تو انہوں نے حضرت زنیرہ نے جب ابو جہل کو دیکھا نا تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ دشمن ہے، طاقتور ہے، زبان بند کر لیتی، لیکن جب دشمن کو دیکھا نا زبان بند نہیں کی ہے بلکہ زور سے کہنے لگتی ہے نبی 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 نبی۔ جب زور سے کہنا شروع کیا ہے، ابو جہل قریب آیا، کہنے لگا زنیرہ بتا تو صحیح کس کا نام لے رہی ہے؟ کہا محبوب کا نام لے رہی ہوں۔ کہا تجھے ڈر نہیں لگتا میں تیرے ساتھ کا سلوک کروں گا؟ جیسی اتنا سنا زنیرہ نے کہا تھا نادان تو نے جانا نہیں ہے، یہ زنیرہ کے جسم پہ گوشت تو بچا نہیں ہے، جو ہڈیاں رہ گئی ہیں اس میں گودا نہیں ہے، بلکہ ہڈیاں توڑ کے دیکھ، ہر ہڈی کے اندر اس کے رسول کی صدا نظر آ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ۔ بہت اچھے، بہت اچھے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ قربانیاں دے کوئی اسلام کی، آج ایک بوری دے دے، مرا جا رہا ایک بوری دے کے، دیکھ کے جاتا یہاں لگی تھی میری نمانی اتنی دیوار نکال لوں گا۔ بہت بڑا کام کر دیا تو نے دین کے لیے، اینٹیں گن گن کے دے رہا، 21 دے دی۔ بھٹے والوں کے پاس پہنچ جاؤ تو کہتے ہیں 1500 لے جاؤ، اور جنت میں محل منہ پھاڑ کے لے گا کہ جتنا ہی مل جائے کم ہی کم ہے۔ شرم نہیں آتی ہمیں؟ نبی کے نام پہ اتنے بڑے سودے ہمارے۔ اور زنیرہ کی کہانی دیکھ، عورت ہے مرد نہیں، مگر عشق کیا ہے مدینے والے محبوب سے، بے شک، دل دیا ہے عبداللہ کے لخت جگر کو۔ اور صاحب کتنا کھڑے اترے یہ لوگ عشق کی کہانیوں میں۔ ابو جہل نے کہا تھا تجھے ڈر نہیں لگا؟ کہ ہڈی توڑ کے دیکھ، ہڈیوں میں بھی جو مینگ ہے نا وہ مینگ نہیں ہے، وہ عشق رسول کا گودا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ مالک کو بلایا حضرت زنیرہ کے، ابو جہل نے کہنے لگا دیکھ اس کی ہمت دیکھ، مجھ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے ڈر نہیں لگتا۔ اس کا مالک آیا، آنے کے بعد زنیرہ کے مالک نے سریے گرم کیے اور گرم کرنے کے بعد کہا تھا زنیرہ آج آخری بار تجھے بس سمجھا رہا ہوں، یا تو اس کا نام لینا چھوڑ دے ورنہ تیری آنکھیں نکال لوں گا۔ حضرت زنیرہ مسکرائی، کہنے لگی بہت کم قیمت لگائی ہے تو نے محبوب کے عشق کی، یہ آنکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر خدا لاکھ زندگیاں دے دے ساری زندگی محبوب کے نام پہ لٹانے کی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ سرخ کیا گیا لوہا سریا، وہ آنکھ کے قریب کر کے کہا زنیرہ وقت ہے مان جا۔ کہا نہیں، آنکھ پہ لگایا، آنکھ پھوٹی، جل گئی آنکھ۔ کہا زنیرہ اب بھی وقت ہے، چھوڑ دے دامن۔ کا نہیں، دوسری آنکھ بھی پھوڑیں گے، مرضی تمہاری۔ پھر سریا گرم کیا گیا، دوسری آنکھ میں لگایا گیا۔ حضرت زنیرہ کی دونوں آنکھیں جلا کر کے راکھ کر دی گئیں، جلا کر کے خاکستر کر دی، دونوں آنکھیں پھوٹ چکی ہیں، خون بہنے لگا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ باندھے گئے حضرت زنیرہ کے، اور پیر باندھنے کے بعد شہر کے چوک میں ڈالا گیا اور کہا تھا سن تو جس محبوب کا نام لیتی ہے آنکھیں ہم نے لے لی ہیں، اب اس سے کہ وہ تجھے آنکھیں دے سکتا ہو تو آنکھیں دے دے۔ اللہ اکبر۔ زنیرہ کے ہاتھ بھی بندھے ہیں، پیر بھی بندھے ہیں، ہاں صاحب ایک چوک میں پڑی ہے، رو کے کہتی ہیں یا اللہ آج میرے پیر بندھے ہیں، چل کے کیسے جاؤں، مجھے کچھ نظر بھی نہیں آتا، تیرے محبوب کو کہاں تلاش کروں، میرے اللہ میری صدا میرے محبوب کے کانوں تک پہنچا دے۔ یہ زنیرہ نے رو کے کہا تھا ہاں صاحب یاد رکھو واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے۔ زنیرہ نے کہا تھا اے اللہ میرے یہ درد کی کہانی میرے محبوب کے کانوں تک پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، حضرت زنیرہ کے چاروں طرف نبوت کی خوشبو طواف کرنا شروع کر دیتی ہے، سمجھ جاتی ہے کہ محبوب آنے والا ہے، محبوب آنے والا ہے۔ جیسے جیسے خوشبو بڑھتی گئی احساس ہوتا گیا مصطفیٰ کے قریب ہونے کا۔ ایک وقت وہ آیا کہ خوشبو کو انتہا کو پہنچ گئی، جیسی انتہا کو پہنچی ہے اچانک بڑا پیارا لہجہ کانوں تک آیا ہے۔ کسی نے آ کے کہا تھا زنیرہ کیا حال ہے، جیسی اتنی بات کسی آنے والے نے کہی تھی۔ وہ آنے والا کوئی اور نہ تھا بلکہ عبداللہ کا لخت جگر تھا، فاطمۃ الزہرا کا بابا تھا، حسنین کا نانا تھا، تیرا میرا آقا تھا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں زنیرہ کیا حال ہے، اتنا سننا تھا، آنکھیں ٹوٹی
پھٹی ہوئی ہے، خون بہ رہا ہے. جیسے نبی نے کہا سنیرا کیا حال ہے، مسکرا کے کہتی آقا جب آپ نے پوچھ لیا تو سب حال خیریت ہو گئے. بے شک بے شک. جب آپ نے پوچھ لیا تو پھر کیا غم رہ گیا؟ آپ آ گئے تو سارے غم دھل گئے. میرے نبی نے فرمایا صحابہ زنیرہ کے ہاتھ کھولو. ہاتھ کھولے گئے، پیر کھولے گئے، خون بہ رہا تھا. جیسے ہاتھ پیر کھولے گئے اٹھ کے کھڑی ہوئی، رونے لگی. کہتی ہیں یا رسول اللہ میری آنکھیں چلی گئی. آقا فرماتے ہیں زنیرہ اس لیے رو رہی ہو کہ اب دنیا میں کچھ نہیں دیکھ پاؤ گی؟ زنیرہ نے کہا تھا یا رسول اللہ دنیا کا غم نہیں ہے، غم اس بات کا ہے کہ اب جیتے جی آپ کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤں گی. میری خواہش تو یہ تھی جب تک سانسیں چلتی رہی محبوب میری نظروں میں تیرا چہرہ رہنا چاہیے. آقا میں چاہتی ہوں جب تک زندہ رہوں میں آپ کا چہرہ دیکھتی رہوں. میرے نبی نے اتنا سنا، اپنا لعاب دہن لیا، حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں لگایا ہے. جیسے لعاب دہن لگایا ہے حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے، آنکھیں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. کسی نے کہا تھا زنیرہ بتا تو صحیح کچھ فرق ہے کہ نہیں پہلے کی عورت کی آنکھوں میں؟ تب زنیرہ نے کہا تھا او لوگوں جس دن مصطفیٰ نے لعاب دہن لگایا تھا آنکھوں میں ایسی روشنی آئی تھی کہ ایسی روشنی کبھی زنیرہ کی زندگی میں نہیں آئی تھی. کبھی تو بریلی کے امام نے کہا تھا جن کے تلووں کا کھوبر ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا. ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھے بہت. توجہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان ذرا اللہ. سارے کہہ دو ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے ان ہاتھوں کو جو نبی کے نام پہ اٹھے. اور صاحب یہی زنیرہ ہے. کہتی عمر ایک دن وہ تھا کہ جس دن تم مجھے کوڑے مار رہے تھے. ذرا سچ بتا عمر تو وہی ہے لیکن آج لہجہ بدلا ہے. جو کل نبی کا نام چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا آج وہ عمر نبی کی عزتوں پہ پہرے کیسے دینے لگ گیا. عمر کہانی کیا ہے؟ دیکھا زنیرہ کا چہرہ، کہنے لگے زنیرہ جب تک محبوب کے قریب نہیں ہوا تھا اس وقت تک محبوب کی عظمتوں سے نا آشنا تھا. جس دن سے ان کے قریب ہوا گئے عمر ان کے نام پہ بک گیا ہے، ان کے نام پہ بک گیا ہے. اللہ اکبر. اسلام نے یہ دور بھی دیکھا، وہ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور. اللہ اکبر. 40 بنے، پھر آگے بڑھے، کفر دانت مسانے لگا. اب کیسے روکا جائے؟ صاحبو کبھی اپنے گھر میں بھوک نہیں دیکھی ہم نے، کبھی اپنے گھر میں پیاس نہیں دیکھی ہم نے. ہماری بیٹی بیٹے اگر ایک روزہ رکھ لیں بچپن میں تو شام کو ہم آتے ہیں نا تو یہ سوچتے ہیں مارکیٹ سے کیا کیا لے لیں. آج میری بیٹی کا روزہ، کیا کیا خرید لیں، آج میرے بیٹے نے روزہ رکھا ہے. اور صاحب اسلام نے وہ دور دیکھا جب مکے والوں نے مصطفیٰ اور ان کے چاہنے والوں کا سوشل بائیکاٹ کیا. اور ایسا بائیکاٹ کہ یہ اعلان ہو گیا نہ ہم تمہاری موت میں شریک ہیں نہ تم ہماری موت میں شریک ہو. یہاں تک کہ نبی اپنے جانثاروں کے ساتھ شاب ابی طالب میں گئے. وہ گھاٹی جو حضرت ابو طالب کی ملکیت تھی اس میں گئے. نبی کے چاہنے والے کلمہ پڑھنے والے ساتھ میں ہیں اور شاب ابی طالب میں کم و بیش 3.5 سال کا عرصہ گزرا ہے. وہ عرصہ کوئی بازار میں نہیں تھا، وہاں پہ شاپنگ کی مارکیٹ نہیں تھی. ہاں صاحب بڑا مشکل دور تھا. شاب ابی طالب میں جا کر کے جب یہ پسے مکے والوں نے ساری تجارت اور خریداری بند کر دی تو کب تک سامان چلتا؟ ایک دن وہ آیا، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا. اور جو 8 سال کے بچے تھے رو کے کہنے لگے ماں بھوک لگی ہے. جب بچوں نے رو کے کہا تھا ماں بھوک لگی ہے، روئے تو ماں نے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا بیٹے یہ آواز کہیں اس دیوار کے باہر نہ چلی جائے. اگر یہ آواز مصطفیٰ کے دشمنوں کے کانوں تک چلی گئی تو پھر وہ ہمارے نبی کو تانے دیں گے، ہنسیں گے. وہ کیسے 8 سال کے بچے تھے، ماں نے اتنا سمجھا دیا. کتنے بچے ایسے تھے کہ آوازیں ہمیشہ کے لیے گلوں میں بند ہو گئیں لیکن نبی کے دشمنوں کے کانوں تک آواز نہیں پہنچی تھی. اور دودھ پیتے بچے ماں کی گود میں بلک بلک کے دم توڑنے لگے. تب میرے نبی نے فرمایا تھا جاؤ میرے جانثاروں مکے کے بازار میں چلے جاؤ، کچھ خرید لاؤ. نبی کے چاہنے والے بازار میں گئے. جا کے کیا دیکھا؟ منڈی میں جتنا سامان تھا مکے والوں نے سب کچھ پہلے خرید لیا تھا تاکہ نبی کے چاہنے والوں کو یہ کچھ نہ مل سکے. یہ سوچ کر کے خریدا تھا تاکہ یہ بھوک سے اسلام اور اس کے چاہنے والے اسی شاب ابی طالب کی گھاٹیوں میں اپنی آخری سانسیں گن کر کے یہیں پہ ختم ہو جائے.
یہ مقصد تھا ان کا. جانثار واپس آئے, گردن جھکی. میرے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہتے حضور کچھ نہ ملا. اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا تھا صحابہ اور میرے چاہنے والوں میں اجازت دیتا ہوں, چاہتے ہو تو مکے میں چلے جاؤ, اپنے رشتہ داروں میں چلے جاؤ, جہاں سکون ملے وہاں چلے جاؤ. یہ میرے دشمن ہیں, مجھ پہ پابندی لگائی ہے, میری وجہ سے تم کیوں اتنے ظلم برداشت کر رہے ہو؟ تو سب نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کے قدموں پہ مرنا گوارا ہے, دامن چھوڑ کر کے زندگی گزارنا گوارا نہیں ہے. یہ تاریخ رہی اسلام کی. اللہ اکبر. شاہ ابی طالب کی دردناک کہانی سنو. ایک دن میرے نبی آئے, کے اندر میرے نبی نے قدم رکھا, سرکار کی پیاری بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سامنے تھی. نبی نے فرمایا خدیجہ میری بیٹی نظر نہیں آ رہی ہے. اور اس گھاٹی کے اندر صرف نبی نہیں تھے, نبی کی بیٹیاں بھی تھیں, بیوی بھی تھی. سرکار کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہنے لگی حضور میری کمر کے پیچھے کھڑی ہے. آقا نے فرمایا میری بیٹی میرے سامنے کیوں نہیں آئی؟ اور صاحب بیٹی بیٹی ہوتی ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہنے لگی یا رسول اللہ آج کئی دن کا فاقہ ہو گیا بیٹیوں کا, چہرے اتنے اتر گئے ہیں کہ بیٹیوں کو معلوم ہے ہمارے باپ کو ویسے ہی تبلیغ کی وجہ سے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, وہ ہمارے اترے چہرے دیکھیں گے تو ہمارے باپ کیسے برداشت کریں گے. میرے نبی نے فرمایا خدیجہ میری بیٹیوں کو میرے سامنے کرو. حضرت خدیجہ نے یوں کمر کے پیچھے ہاتھ ڈالا نا, حضرت زینب کا ہاتھ آ گیا ہاتھ میں, ادھر سامنے کیا, حضرت زینب آئیں, پھر ہاتھ پیچھے کیا, سیدہ فاطمہ کا ہاتھ آ گیا. جب سامنے کیا میرے نبی نے چھوٹی بیٹی کا چہرہ دیکھا نا, گھٹنے زمین پہ رکھے اور ایسے بیٹھ گئے جیسے ہم اپنے بچوں سے پیار کرنے کے لیے بیٹھا کرتے ہیں. میرے نبی نے گھٹنے زمین پہ رکھ کے یوں بازو پھیلائے. سیدہ فاطمہ بھی دوڑ کے آئیں, سیدہ زینب بھی دوڑ کے آئیں, باپ کے سینے سے آ کے لگی, منہ باپ کے کان کے قریب کر کے کہنے لگی بابا بھوک بہت تیز کی لگی ہے. اتنا سیدہ کا کہنا تھا. میرے نبی نے یہ نہیں کہا تھا بیٹی ابھی جنت کا کھانا آنے والا ہے, یہ نہیں کہا تھا جنت کا دسترخوان اتارا جائے گا. نبی کی نبوت والی آنکھیں برسنے لگ گئی. بیٹیوں کا ماتھا نبی نے چوما, ہاتھ پکڑا, ایک ہاتھ میں حضرت فاطمہ کا ہاتھ تھا, دوسرے ہاتھ میں حضرت زینب کا ہاتھ تھا. میرے نبی پکڑ کے اسی شاہ ابی طالب میں چلے اور ادھر گئے جدھر درخت کھڑے تھے, وہاں پر کچھ درخت کے سوکھے پتے نیچے پڑے ہوئے تھے. آقا کریم اپنے نبوت والے ہاتھوں سے پتے اکٹھا کر رہے ہیں. جب پتے اکٹھا ہو گئے نبی نے فرمایا فاطمہ بیٹھ جاؤ, زینب بیٹھ جاؤ. دونوں شہزادیاں بیٹھ جاتی ہیں. میرے نبی نے فرمایا بیٹی ذرا دامن پھیلاؤ. اللہ اکبر, وہ کیسی صابرہ شاکرہ بیٹیاں تھیں, جیسی باپ نے کہا تھا بیٹی دامن پھیلاؤ, نبی کے شہزادیوں نے یوں دامن پھیلایا. میرے نبی نے نبوت والے ہاتھوں سے جب پتے اٹھا کر کے بیٹیوں کی گود میں ڈالے تھے, اللہ اکبر, عرش کے ملائکہ تڑپنے لگ جاتے ہیں, التجا کرتے ہیں یا اللہ اگر بنی اسرائیل نے کھانے کا سوال کیا ہے تو تو نے من و سلوہ اتار دیا ہے, اگر ان کو ضرورت پڑی ہے تو بادل نے سایہ کیا ہے. اے میرے پروردگار اگر تازہ کھانا مانگا ہے تو روز تازہ اتارا گیا ہے, مگر میرے مالک یہ منظر تو دیکھ لے. یا اللہ یہ منظر کوئی عجیب نہیں لگتا ہے کیا تجھے؟ یہ میرے پروردگار یہ دیکھ تو صحیح, یہ آج جو بیٹی ہے بنی اسرائیل کی بیٹی نہیں ہے, سید الانبیاء کی بیٹی ہے, تیرے محبوب کی بیٹی ہے. اے میرے پروردگار اجازت دے تو جنت کا کھانا لے کر کے چلے جائیں, ان کے قدموں پہ جا کر کے دسترخوان بچھا دے. رب نے فرمایا تھا فرشتوں میرے محبوب کو تم نہیں جانتے ہو, جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے ہو. اے فرشتوں تمہیں کیا معلوم ہے میرے محبوب کو جنتی کھانا کی نہیں چاہیے. کب پھر کیا چاہیے؟ قدر کو ابھی پتہ چل جائے گا. میرے محبوب کو کیا چاہیے؟ میرے مصطفیٰ نے یوں اٹھائے پتے اور بیٹیوں کی گود میں رکھ کے کہا تھا اے میری شہزادی آج یہ پتے کھا کے گزارا کر لو, تمہارا باپ تم سے وعدہ کرتا ہے قیامت کے دن انہی ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پلاؤں گا, انہی ہاتھوں سے جنت کے نعمتیں دوں گا. اور یہ پینے کے بعد جب بیٹیاں پتے لے کے واپس پلٹی ہیں میرے نبی کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں, نبوت والی آنکھیں برسی ہیں. میرے آقا کریم نے کیوں نگاہ اٹھائی ہے آسمان کی جانب اور کہتے ہیں یا اللہ میری بیٹیوں کی بھوک تیرے سامنے ہے, ان کے اترے ہوئے چہرے بھی تو دیکھ رہا ہے. یا اللہ سوکھی زبان بھی تیرے سامنے ہے, آج میں نے بیٹیوں کی گود میں پتے ڈالے ہیں. یا اللہ تو نے یہ بھی دیکھ لیا ہے. اور وہ شاہ ابی طالب کی سختیاں میرے مالک تجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہے, لیکن آج تیرا محبوب تجھ سے شاہ ابی طالب کی دقتوں کے بدلے میں دنیا کی سلطنت نہیں مانگ رہا ہے, دنیا کا عیش و عشرت نہیں مانگ رہا ہے. اور میرے پروردگار تو نے بیٹیوں کی بھوک تو دیکھی ہے, اس بھوک کے بدلے میں آج تجھ سے میں جنت کا کھانا نہیں مانگ رہا ہوں. اے میرے پروردگار تیرا محبوب بس اتنا چاہتا ہے جب قیامت کا دن ہو امت پل صراط سے گزرتی ہوگی, اچھے گزر جائیں گے, پاپی کٹ کٹ کے گریں گے. یا اللہ جن کے لیے میں نے راتوں کو میں سجدے میں رو رو کے دعائیں مانگی ہے, اگر وہ کٹ کے گریں گے تیرے محبوب کو کیسے گوارا ہوگا, اگر وہ دوزخ میں چیخیں گے تیرے محبوب کے کان کیسے برداشت کریں گے. اے میرے پروردگار تیرا محبوب یہ چاہتا ہے جب قیامت کے دن میرے امت کے عمل کھو
کھولے جائیں اس وقت امت کے گناہوں کو نہ دیکھنا. جب امت کے گناہ نظر آئے اے میرے پروردگار، جب امت کے گناہ کھولے جائیں اس وقت میں اپنی نگاہ کرم امت کے گناہ پہ مت کرنا. میری فاطمہ کے شادی ابی طالب کے چہرے پہ کر لینا، زینب کی بھوک پہ کر لینا، خدیجہ کی پیاس پہ کر لینا، اپنے بچوں پہ کر لینا. اے میرے پروردگار میں اتنا چاہتا ہوں اگر قیامت کے دن تو اس کا بدلہ دینا چاہے تو اتنا کر دینا میری گناہگار امت کو جنت کا پروانہ تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ہاں ثاقب تمہارے ہی لیے تھا یہ گناہگاروں سیاکاروں یہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا. بے شک قدر کر لو اسے سلام کی. پھر ایک دن وہ آیا یہ شاب ابی طالب سے دین نکلا اور پوری دنیا میں لہرا گیا پرچم بن کر. یہ وہی دین ہے جو آج تیرے میرے گھر ہے، جو شاب ابی طالب کی دقتیں کاٹنے کے بعد ہندوستان تک آیا ہے. یہ وہی قرآن ہے جو پتھر کھا کھا کے صحابہ نے سنبھالا تھا. یہ وہی قرآن ہے جو طائف کی بستی میں زخم کھا کے نبی نے پڑھ کے سنایا تھا. اور صاحب اس قرآن کی قدر کر لو، دین کی قدر کر لو. اگر ہم اس دین کی قدر نہیں کر پائیں گے تو پھر کون کرے گا؟ تکلیف ہوتی ہے جب کوئی مولوی کو چندہ خور کہہ کے آواز دیتا ہے. دل ہلتا ہے جب کوئی کہتا ہے یہ زکات لینے والے جا رہے ہیں. احسان مان کے انہوں نے زکات لے کے تیری روزی کو پاک کیا ہے، ورنہ تجھے تو تمیز بھی نہ تھی حرام کھا رہا ہے کہ حلال کھا رہا ہے. تیرے لقموں کو حلال انہوں نے بنایا. اور صاحب مہربانی کرو ان کو ایرا غیرہ نہ سمجھا کرو. بہت بڑی شخصیت اور ہمارے ہندوستان کے اندر مراد آباد کی جان علامہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. اور صاحب ان کی بات نہیں کرتا، ان کے رتبے تو اللہ جانے کتنے بلند ہے. میں ان بچوں کی بات کرتا ہوں جو آج 2 بچے یہاں سے فارغ ہونے والے ہیں. آج تمہارے ادارے نے تمہیں 2 بچے نہیں بلکہ 2 ادارے دے دیے ہیں. خود میں 2 مدرسے بنیں گے وہ بچے. یہ بڑا کارنامہ ہے ان اداروں کا. اور صاحب آج انہیں دعوت پہ بلاتے ہوئے شرم آتی ہے. کبھی یاد آتے ہیں جب ابا مرتا ہو تب یاد آتے ہیں، یا مرنے کے بعد یاد آتے ہیں. بلا لو بچوں کو 4 کو قبر پہ بٹھا دو. کیوں جائیداد تو کھائے؟ باپ کی جائیداد پہ عیاشیاں تو کرے؟ ٹھیکہ لیا انہوں نے؟ مہربانی کرو، ہر ایک کی ذمہ داری ہے قرآن سیکھے. بے شک بے شک. میں آپ کے باپ کی قبر پہ جا کے ہاتھ اٹھاؤں میری دعاؤں میں اتنا درد نہیں ہوگا. یہ میرے باپ کی قبر پہ ہاتھ اٹھائیں ان کی دعاؤں میں اتنا درد نہیں ہوگا جتنا درد ایک باپ کے لیے بیٹے کی دعا میں ہو سکتا ہے. بے شک. جب باپ جنازے پہ لیٹا ہو اور بیٹا ہاتھ اٹھا کے کہے یا اللہ یہ میرا باپ ہے اسے بخش دے، اور اس کے لہجے میں وہ درد ہوگا، خدا کی قسم اللہ کی رحمتوں کو پیار آئے گا. جنازہ اٹھ کے قبرستان بعد میں جائے گا، مغفرت کی سند پہلے دے دی جائے گا. کیوں نہیں پڑھاتے ہم اپنے بچوں کو؟ میرے نبی نے فرمایا تھا یا تو عالم بننا یا متعلم بننا یا ان سے محبت کرنے والے بننا. بے شک. 3 قسمیں فرمائی، عالم، طالب علم، اور اگر یہ 2 نہ بن سکو تو ان سے محبت کرنا، بیڑا پار ہو جائے گا. اور کچھ لوگوں کو فرصت ہی نہیں ملتی نکتہ چینی میں کہ اس کو دیکھو اور وہ دیکھو اور یہ دیکھو. بس اللہ خیر کرے. ایک بات بتا دوں ان کے رتبے کیا ہیں پڑھنے والوں کے. ایک روز اپنے گھر سے بیوی سے 1 روٹی بنواتا اور جا کے اللہ کے نام پہ صدقہ کر کے کسی غریب کو دے دیتا. کیا کرتا تھا؟ روٹی ایک، سارے بولو، سونے لگے تو زور سے بولو، کیا کرتا تھا؟ صدقہ کرتا تھا. 1 روٹی صدقہ کر دیتا. یہ اس کا معمول رہا. ایک دن سویا، خواب میں میرے سرکار تشریف لائے. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. قرآن کے بعد کتنا بڑا جملہ میرے نبی نے فرمایا. سبحان اللہ. آقا فرماتے روز رب کی دعوت کرتا ہے اپنے نبی کو کیوں بھول جاتا ہے؟ واہ کیا بات ہے. روز اپنے رب کی دعوت کرتا ہے بے شک. اپنے نبی کو کیوں بھول جاتا ہے؟ اتنی بات کہی نا غلام تھا رونے لگا. کہنے لگا حضور یہ خطا کیسے ہو گئی؟ اور رہی رب کی بات تو رب کبھی دعوت تو نہیں کھاتا، میں نے اس کی کب دعوت کر دی؟ میرے نبی نے فرمایا جو روٹی اس کے نام پہ صدقہ کرتا ہے نا تو اللہ تجھے اس روٹی کے بدلے میں رب کی دعوت کا ثواب عطا فرما دے. بے شک. سبحان اللہ. بات اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آئی تو میں اس سے زیادہ ہندی کی چندی نہیں کر سکتا. اگر آ گئی ہو تو سارے بول دو سبحان اللہ. ہاں بھائی میں پوری گفتگو عارف بھائی ہندی کی چندی کر کے کرتا ہوں. میری عادت ہوتی ہے جو سامنے بیٹھے وہ کچھ سیکھ لیں یا سمجھ لیں. ہاں جی لفاظی سے مجھے کوئی نتیجہ سمجھ میں نہیں آتا. میں آپ کے سامنے انگلش بولنے لگوں. صبح کا مول بھی بڑا کڑایا تھا، انگریز تھا کہ جانے امریکہ سے پڑھ کے آیا، میری انگلش بول کے چلا گیا. اس سے نتیجہ نہیں ہے. یہی حکم ہے
اور یہی طریقہ بھی ہے کہ سامنے والے کے ذہن کے حساب سے آپ بات کریں. اس سے زیادہ ہندی کی چندی نہیں ہوگی کہ جب تم اللہ کے نام پہ ایک روٹی صدقہ کرتا ہے تو تجھے کس کا ثواب ملتا ہے؟ سارے بولیں ارے کھلانا یا مت کھلانا، مگر بول تو دو اللہ کے بندو کس کی دعوت کا؟ ادھر والے تو قطعی نہیں بول رہے. اللہ سلامت رکھے. میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا یہ قادری محلہ یا رضوی محلہ، میں تو سیدھا کہوں گا یہ جتنے بیٹھے سب مدینے والے کے نوکر بیٹھے ہیں. اب ان کی اپنی مرضی ہے کتنا منہ چلاتے ہیں کتنا دباتے ہیں. اور جن کی جلسے میں آواز بیٹھ جائے ماں کے قدم چوم لینا جا کے، کہنا ماں تیرے دودھ کا حق ادا کر دیا، آج میں نے آواز نبی کے جلسے کے نام کر دی ہے. اللہ سلامت رکھے. بس توجہ کریں کہ جو ایک روٹی تو صدقہ کرتا ہے اس میں رب کی، آپ بھی بول دو رب کی، مسکرا کے نہیں زور سے بولو، رب کی دعوت کا ثواب ملتا ہے. اتنا کہا میرے نبی نے، جو ایک روٹی دیتا ہے رب کی دعوت کا ثواب ملتا ہے. غلام نے کہا تھا حضور آپ کی دعوت کا کیسے ثواب ملے گا؟ میرے نبی نے فرمایا سن، کبھی تیرے دسترخوان پہ اچھا کھانا بن جایا کرے، کبھی پسندیدہ کھانا بنا کرے، تھوڑی سی روٹیاں لے لیا کر. توجہ کرنا بھی اس بات پر جو میں کہنا چاہتا ہوں، ارباب ممبر کی بھی توجہ چاہیے. کہا میرے نبی نے کبھی تیرے گھر کے اندر اچھا کھانا بن جایا کرے، ایک روٹی تو اللہ کے نام پہ دیتا ہے، لیکن کبھی تیرے گھر کے اندر اچھا کھانا بنا، پسندیدہ غذا بنی، تھوڑی سی روٹی لے لے، تھوڑی سی بوٹی لے کر کے سن اپنے گھر سے نکل اور سن تیرے گھر کے پیچھے میرا دین سیکھنے والے بچے رہا کرتے ہیں، قرآن کے قاری رہا کرتے ہیں. جا اپنے ہاتھ سے جا کر کے لقمے توڑ کر کے ان کے منہ میں جا کر کے دے دے. جب تو غریب کو روٹی کھلائے گا رب کے نام پر تو اللہ کی دعوت کا ثواب ملے گا، اور جب تو پڑھنے والے کو روٹی کھلائے گا تو تجھے مدینے والے رسول اللہ کی دعوت کا ثواب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. کیا بات ہے بھائی مفتی صاحب، ماشاءاللہ کیا بات ہے. حیرت کی بات ہے، اب بھی تول رہے ہیں. اور یار چاہتے ہو نبی کی دعوت کا ثواب ملے تو مدرسے کے بچوں کو اپنے دسترخوان کا مہمان بنا لو. اگر برکتیں نہیں ہیں کسی کے گھر میں، گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اتنے بڑے ممبر پہ اتنے ذمہ دار لوگوں میں جاؤ مدرسے کا ایک بچہ لے کے چلے جاؤ، یا کہ مولانا سے کہہ دو حضرت اس بچے کو ہمیں دے دو، محنت اس کی ہوگی، خدمت ہماری ہوگی. واہ بے شک. محنت یہ کرے گا، خدمت ہم کریں گے، اور پھر دیکھنا اجر اللہ قیامت میں تمہیں جنت کی شکل میں عطا فرمائے گا. بے شک بے شک. کبھی کسی کو کھلا کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ کتنی برکت عطا فرماتا ہے. اور صاحب بس بات ختم کر لوں، حجۃ الوداع کا موقع میرے نبی مینا کے میدان میں ہے. صحابہ کا جھرمٹ تھا، آپ نے فرمایا تھا میرے صحابہ آج کے بعد ہم یہاں پر اکٹھے جمع نہیں، یہاں ہم اکٹھے سارے بول دو جمع نہیں ہوں گے. صحابہ کی آنکھیں برسنے لگی. حضور بات ہی اتنی بڑی تھی. وہ صحابہ جن کی صبح نبی کے چہرے سے، جن کی شام نبی کے چہرے سے، جن کی رات نبی کے چہرے سے، ان کا تصور ہی نہیں ہوتا تھا نبی کے بغیر زندگی کا. اور جب نبی کہتے ہیں کہ آج کے بعد ہم یہاں اکٹھے جمع نہیں ہوں گے، پھر ان کے دل کا حال کیا ہوگا. اور اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا تھا صحابہ اگر اللہ قیامت میں میرے بارے میں تم سے پوچھے گا تو کیا بتاؤ گے؟ کون ہیں؟ وہ ہیں جن کی نبوت کی تصدیق سارے نبیوں نے کی تھی. وہ کہہ رہے ہیں اگر میرے بارے میں تم سے رب پوچھے گا کیا کہو گے؟ تو سب نے کہا تھا ہم کہیں گے یا اللہ ہم نے تیرے حبیب کو اپنے وعدوں میں اپنے ارادوں میں پکا بھی پایا ہے، سچا بھی پایا ہے. جو تو نے حکم دیا تیرے نبی نے ہم تک پہنچایا. صحابہ کہنے لگے حضور ہم یہ کہیں گے. میرے نبی نے فرمایا نبوت کا دروازہ مجھ پر بند ہو گیا، اب میرے بعد کوئی نبی، سارے بولو نبی نہیں آئے گا. صحابہ نے کہا تھا حضور کیا فتنے نہیں اٹھیں گے؟ فرمایا فتنے بھی آئیں گے. کیا یہ دنیا کے اندر ظالم و سرکش لوگ سر نہیں اٹھائیں گے؟ اٹھائیں گے. کہا پھر نبی نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا دین کا؟ میرے نبی نے فرمایا جو ذمہ داری میرے کاندھوں پہ تھی، میرے بعد وہ ذمہ داری میں اپنی امت کے علماء کے کاندھے پہ رکھ کے جا رہا ہوں. جنہیں نوکر سمجھتے ہو نا، یہ تمہارے نوکر نہیں، یہ مدینے والے مصطفیٰ کے نوکر ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی خدمت کیا کرو. فرمایا گیا میرے نبی نے فرمایا جو ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر تھی اب وہ ذمہ داری ہم امت کے علماء کے کاندھوں پہ رکھ کے جائیں گے. فتنے آئیں گے، جواب دینے کے لیے نبی تو نہیں آئے گا، البتہ کوئی نہ کوئی غلام نبی ضرور کھڑا ہو جائے گا. یہ ذمہ داری آ گئے صاحب.
قرآن کی ذمہ داری حفاظ نبھا رہے ہیں، حفظ کی ذمہ داری حافظوں نے نبھائی ہے، تلفظ کی ذمہ داری قاری نبھا رہے ہیں، معانی کی ذمہ داری علماء نبھا رہے ہیں، تفسیر کی ذمہ داری مفسرین نبھا رہے ہیں، سب کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ یہ ممبر پہ بیٹھنے والا نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے، سب برابر ہے۔ سچ جانو یہ سب کے سب مصطفیٰ کے دین کے نوکر ہیں، ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے، علماء کی خدمت میں زندہ رکھے اور انہی کے قدموں میں زندہ رکھے۔ ہاں صاحب، زندگی اور آخرت کے بھلا چاہتے ہو، علماء کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرو، ان کا احترام کیا کرو۔ اگر یہ راضی ہو گئے، یقین جانو مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے، مگر شرط ہے عالم ربانی ہو، بے شک بے شک، عقیدے کا چور نہ ہو، ڈنڈا مار نہ ہو، لچ کچھ نہ ہو، عقیدہ اتنا مضبوط ہو تجھ سے اور جنت سے کیا کیا، مطلب؟ وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت۔ ارے کہہ تو دو ملے گی تو شفاعت سے ہی، وہ تو ہمیں بھی پتا ہے۔ ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کی احترام کرو ان کا تھوڑی دیر میں بس۔ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید عالم القادری صاحب خطیب اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ اور یاد رکھنا کوئی بھی طوفان آئے، نہ ہمارے قرآن میں کوئی تحریف کر سکتا ہے، نہ ہمارے دین میں کوئی تحریف کر سکتا ہے۔ یہ وہ کتابیں ہوتی ہیں جو دنیا والوں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں، جو بدلی جا سکتی ہیں، لیکن قرآن یہ بندے کا بنایا ہوا نہیں، یہ رب کا اتارا ہوا ہے، رب کا اتارا ہوا ہے۔ جو اس کے خلاف بھونکے گا اپنا نقصان خود کرے گا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن اور صاحب قرآن سے سچا پکا عشق عطا فرما۔ اور جو بچے آج اس مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں، اللہ ان بچوں کو اپنے وقت کا عالم بعمل بنائے اور مصطفیٰ کے دین کا مضبوط ستون بنائے۔ اب انشاءاللہ میرے بعد آپ کو حضرت سے خطاب سننا ہے۔ علامہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ کہ ہم حاجی صاحب کے اصحال ثواب کے تعلق سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور اسی مقصد سے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اپنے کریم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ اس ذکر خیر کے صدقے میں حاجی صاحب کی مغفرت فرما اور ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اور پسماندگان کو صبر جمیل اجر جزیل کی دولت عطا فرما۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بغیر کسی تمہید کے بس تھوڑی دیر آپ حضرات محبت سے سن لیں۔ ہاں وقت بھی کافی ہو چکا اور میں بھی کافی تھکا ہوں۔ مفتی صاحب قبلہ کا حکم تھا اور مولانا کلو علی صاحب ان کی گزارش اور محبت تھی، حاضری ہوئی۔ بس محبت میں آپ بھی سنیں اور محبت میں تھوڑی دیر ہم بھی بات کریں، لیکن باتیں محبت میں ہوں گی، تھوڑی کڑوی ہوں گی۔ ہاں اللہ ہضم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہاں برداشت بہت مشکل سے ہو پاتی ہیں، جی جی، اللہ سلامت رکھے۔ آج پوری دنیا کا عجیب ماحول ہے، ہر آدمی ترقی کی راہ پہ دوڑ رہا ہے۔ کوئی سوچتا ہے کہ جس نے بلڈنگیں بنا لی وہ کامیاب ہے، کوئی سوچتا ہے جس نے گاڑیاں خرید لی وہ کامیاب ہے، کسی کی سوچ اپنی یہ ہے کہ جس نے دنیا میں آ کر کے کوئی ڈگری حاصل کر لی وہ کامیاب ہے، کوئی سوچتا ہے کہ جسے 4 لوگ سلام کرنے لگیں وہ کامیاب ہے، کوئی سوچتا ہے لوگ جس کے نام سے ڈرنے لگیں وہ کامیاب ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہے۔ سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جو قبر میں ایمان بچا کے لے جائے، بے شک بے شک، وہ سب سے بڑا کامیاب ہے جو قبر میں ایمان بچا کے لے جائے۔ اور سب سے بڑا کام ہے قبر میں ایمان بچا کے لے کے جانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ کبھی کبھی قبرستان بھی جایا کرو، جی محفلیں میلے ہم کوئی جگہ نہیں چھوڑتے، سب میں چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی قبرستان بھی جایا کرو اور جا کر کے کبھی وہ ٹوٹی قبریں دیکھا کرو جن کی لکڑیاں نظر آتی ہیں، اور وہاں جا کے آواز دے کے ان دفن ہونے والوں سے پوچھا کرو، قبرستان آنے والوں بتاؤ تم نے اس زمین کے اندر کی زندگی کو کیسا پایا۔ کبھی پوچھ لیا کرو، آج جو دنیا میں ہم ستم کر رہے ہیں، کسی کے پاس پاور ہے نا تو وہ کمزور کو جینے نہیں دے رہا ہے،
جس کے پاس طاقت ہے وہ غریب کا گلا دبانے پہ لگا ہے. وہ یار یہ 4 دن کی زندگی ہے, 4 دن کی زندگی ہے, اور یہ جوانی تو بس لمحوں میں گزر جائے گی. ظلم کتنے دن کر لیں گے ہم, کب تک ستا لیں گے ہم. مہربانی کرو کبھی قبرستان جا کے پوچھا کرو اس قبرستان میں آنے والوں, بتاؤ تم نے قبرستان کی زمین کو کیسا پایا. یقیناً آواز آئے گی. ہم دنیا کے اندر سمجھتے تھے کہ زیادہ پیسہ کما لینا یہ کافی ہے, اونچی عمارتیں بنا لینا کافی ہے. ہم نے سوچا تھا 4 لوگ سلام کرنے لگے, ہم سمجھ گئے تھے زندگی بھی کامیاب مرنا بھی کامیاب. لیکن جب قبر میں آئے تو پتہ چلا یہاں پہ زمین کا سکہ نہیں چلتا, یہاں پہ مدینے والے کی محبت کا سکہ چلا کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف انہی کی محبت کا سکہ قبر میں چلنا ہے. تو صاحب رشتے ان سے مضبوط کر لو. ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کے پاس سے گزرے, آواز دے کے کہنے لگے او قبرستان میں لیٹنے والو, بتاؤ تم نے قبر کی منزل کو کیسا پایا. آواز آئی علی ہم سے نہ پوچھو, پہلے یہ بتاؤ جنہیں ہم چھوڑ کے آئے تھے ان کا کیا بنا. آج بندہ مرنے سے پہلے دیکھ کے روتا ہے. 3 چیزوں کی فکر ہوتی ہے مرتے وقت. ایک ہوتی ہے کہ میری اولاد کا کیا بنے گا, نمبر 2 ہوتی ہے میں نے یہ دولت کمائی ہے اس کا کیا ہوگا, نمبر 3 پھر یہ سوچتا ہے کہ مر کے جاؤں گا قبر میں کیا ٹھکانہ ہوگا. ہر آدمی کو یہ 3 فکریں مرتے وقت ہوتی ہیں. انہوں نے پوچھا تھا علی ہم اپنے پیچھے جن لوگوں کو چھوڑ کے آئے تھے ان کا کیا ہوا. حضرت علی فرماتے ہیں پہلے تم بتاؤ بعد میں بتاؤں گا. قبر سے آواز آئی علی دنیا میں بڑی عیش کی زندگی گزاری, اتنی شان کی زندگی گزاری کہ پوری زندگی کبھی کانٹا نہیں چبھا. لیکن جیسی قبر میں پہلی رات آئی اور قبر نے پہلا جھٹکا دیا تھا, زندگی کی ساری خوشیوں کا ذائقہ ہی ختم ہو گیا تھا. اتنا سخت جھٹکا تھا پہلا قبر کا. تو کہا تھا پہلے جھٹکے نے دنیا کی ساری راحت بھلا دی تھی. علی بڑی مشکل زندگی ہے قبر کی, لیکن علی بتائیے جن کو ہم اپنے پیچھے روتا ہوا چھوڑ کے آئے ان کا کیا بنا. حضرت علی نے فرمایا تھا کس کی بات کر رہے ہو, تم اپنے پیچھے کس کو چھوڑ کے آئے. کہنے لگا میں نے پیچھے بیوی چھوڑی. علی اس کا کیا بنا. حضرت علی نے فرمایا تو جسے بیوی بتا رہا ہے جسے روتا ہوا چھوڑ آیا تھا اس نے دوسرا شوہر کر لیا ہے. کہا پھر میرے دوستوں کا کیا بنا. اس نے کہا کہ جنہیں تو دوست کہتا تھا, جو کہتے تھے تیرے بغیر صبح نہیں ہوتی, جو کہا کرتے تھے تیرے بغیر 1 منٹ نہیں کٹتا, جو کہا کرتے تھے تیرے بغیر زندگی کیسے گزرے گی. کہا تجھے دفن ہوئے کچھ دن گزرے تھے کہ انہوں نے نئے یار بنا لیے, اب تیری کمی بھی ان کی زندگی میں نہیں رہ گئی. اس نے کہا اتنی جائیداد اکٹھی کر کے آیا تھا اس جائیداد کا کیا بنا. تو حضرت علی فرماتے ہیں جو جائیداد تو چھوڑ کے آیا تھا تیری اولاد نے اس جائیداد کی خاطر ایک دوسرے کا گریبان پکڑا, ایک دوسرے کو زخمی کیا. تیری جائیداد تیری اولاد نے بانٹی. جس مکان کو تو نے شوق سے بنایا تھا بٹوارے کے وقت اس کے تیری اولاد نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے. اور صاحب یہ دنیا ہے بڑی بے وفا دنیا ہے, یہ کبھی کسی کی نہیں ہوئی ہے. ہاں اگر چاہتے ہو مرنے کے بعد بھی دنیا سے فائدہ حاصل کرو تو اپنی اولاد کو قرآن پڑھا کے چلے جانا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی اولاد کو مصطفیٰ کا دین سکھا کے چلے جانا. اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں شاکب چھوٹے چھوٹے بچوں کو, جو چھوٹے بچے آپ کے ہیں, قرآن کی 2 آیتیں سکھا دو. اگر وہ بھی سیکھنے کی عمر نہ ہو تو بچوں کو صرف بسم اللہ سکھا دو. اپنے بچوں کو اتنا سکھا دو. اور جب رات کو گھر کا حساب بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرو, جب گھر کے معاملات کی باتیں بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرو, جب تنہائی میں بیٹھ کر کے گھر کے خرچ کی باتیں کیا کرو, رات میں بیوی کا ہاتھ پکڑ کے کہا کرو میری شریک حیات سفر پہ رہا کرتا ہوں, پردیس میں رہتا ہوں, گھر سے نکلنا رہتا ہے, زندگی کا کچھ پتہ نہیں کہاں خیر آباد کہہ دے, نہ جانے کہاں زندگی کا بندھن ٹوٹ جائے. اے میری شریک حیات اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھ پہ اتنی مہربانی کرنا میرے چھوٹے بچوں کو بھی جنازے کے ساتھ بھیج دینا, تاکہ جب دنیا دفن کر کے واپس آ جائے تو میرے یہ چھوٹے بچے قبر کے سرہانے کھڑے ہو جائے اور دونوں ہاتھ اٹھا کے میرے رب کی بارگاہ میں صرف بسم اللہ پڑھ کر کے اتنا کہتے ہیں یا اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے. اور خدا کی قسم یہ چھوٹے بچے جب قبرستان جایا کرتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کر کے باپ کے ایصال ثواب کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتے ہیں تو خدا کی قسم خدا کا دریائے غضب کتنے ہی شباب
बाप पे क्यों ना हो, लेकिन जब छोटा बच्चा हाथ उठा के बाप के लिए दुआए मगफिरत करता है तो रब का दरियाए करम जोश में आता है। रब फरमाता है फरिश्तों अब इसकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल दो, अब इसके लिए जन्नती बिछोना बिछा दो, जन्नती लिबास पहना दो। फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार जब ये कब्र में आया था तो गुनाहों की गठरी लेकर के आया था, पाप ही पाप थे, मगर बता तो सही आखिर नतीजा क्या हुआ है, किस बुनियाद पर इतनी जल्दी जन्नत का फैसला हो रहा है। तो रब फरमाता है ए फरिश्तों देखते नहीं हो ये जमीन के अंदर गुनाहों की गठरी लेकर के आया है, लेकिन जमीन के बाहर एक 5 साल का बच्चा छोड़ के आया था जो आज इसकी कब्र पे आकर के छोटे हाथ उठा के कहता है या अल्लाह मेरे बाप की मगफिरत फरमा दे। ए फरिश्तों मैं इसके बाप के गुनाहों को देखूं, ये इस छोटे बच्चे की दुआओं को देखूं, ये मुझे रहमान करके पुकारे, मैं इसके बाप को अजाब दूं, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। इस बच्चे के हाथ नीचे आने से पहले मैंने इसके बाप को जन्नत का परवाना भी दे दिया है, राहत का परवाना भी दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत वालिदैन, अज़मत कुरान, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर सुभान अल्लाह। मेहरबानी करो बच्चों को हाफिज बना लो, वरना हमने यहां तक मौतें देखी है लोगों की सांस अटकी रह जाती है, सांस अटकी है, हिचकियां आ रही है, कोई टांगे दबा रहा है, कोई सीने पे हाथ रख के बैठा है, आज कोई कुरान पढ़ने वाला भी नहीं। वो बाप जिसने सारी जिंदगी मजदूरियां करके औलाद के लिए धक्के खा करके लुक़मे कमाए थे, आज वो औलाद से कुरान सुनने का भी हकदार नहीं। आज हम इस लायक भी ना बन सके कि मरते वक्त बाप को कुरान की 2 आयतें सुना देते। याद रखो मरने वाले को आखिरी वक्त में सिर्फ कुरान याद आता है। क्या तुमने नहीं देखा लोगों की जब सांसें अटकती हैं तो कहते हैं जाओ किसी हाफिज जी को बुला लाओ, इमाम साहब के पास चले जाओ, इमाम साहब कहते टाइम नहीं है तो क्या पानी पड़वा लाओ। मेहरबानी करो, जिस बाप ने हमें खून पसीना एक करके पाला, जिस बाप ने गालियां खा करके हमारा पेट भरा, कम से कम हमें उसके लिए इतना तो करना चाहिए कि जब वो मरे तो सरहाने बैठ के कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दे। जी बेशक, ताकि उसकी रूह भी आसानी से निकल जाए और हमारा बेटे होने का भी हक अदा हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। ताज्जुब होता है दुनिया से, अजीब, अगर बाप का इंतकाल हो जाए ना, सगा बेटा बाप के बदन को हाथ लगाते हुए डरता है। सगा बेटा कहा जाए भाई कपड़े उतारो बाप के, नहीं मुझसे हाथ नहीं लगाया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं किससे हाथ लगाने से इनकार कर रहा है? क्या ये तेरा दुश्मन लगता है, या ये इंसान नहीं है, या कोई जानवर है? तू किसके बारे में कहता मैं हाथ नहीं लगाऊंगा? कफन कपड़े उतारने की बारी आती है बेटे पीछे हट जाते हैं, नहलाने की बारी आती है बेटे पीछे हट जाते हैं, क्यों नहीं लगा रहे हो हाथ? आज बाप के बदन से डर लगने लगा है, रूह निकल गई है तो छूते हुए घबराहट हो रही है। ये नालायक बेटों की कहानी बता रहा हूं, हर बेटा ऐसा नहीं हुआ करता है। मैं पूछना चाहता हूं ओ यार, ये वही तो आज चारपाई पे लेटा है जो रातों दिन तुझे गोद में उठा के फिरता रहा। आज ये वही तो चारपाई पे लेटा है जो सारी जिंदगी तुझे कांधे पे बैठा के घूमता रहा। आज ये वही तो चारपाई पे लेटा है जो कभी तेरे लबों को चूमता था, तेरे होठों को चूमता था, तेरे रुखसार को चूमता था। आज रूह क्या निकल गई, तुझे नफरत हो गई है इससे। हाँ हाँ साहिब, ये दुनिया की वफा है। इस दुनिया के लिए हमने अपने रब को नाराज कर दिया। ये औलाद जो मरने के बाद, आंखें बंद होने के बाद बाप के बदन को हाथ लगाना गवारा नहीं करती। हमने इसके लिए हराम लुक़मे कमाए, हमने इसके लिए हराम रोजी कमाई। और खुदारा कभी सोच लिया होता किसके लिए हराम लुक़मे कमा रहे हो? ये वो है जो रूह निकलने के बाद हाथ नहीं लगाएंगे, ये वो है जो रूह निकलने के बाद नहलाने नहीं आएंगे, ये वो है जो कब्र में उतारते वक्त हाथ नहीं लगाएंगे, दूर खड़े हो जाएंगे। और कितने तो ऐसे कमजर्फ बेटे होते हैं जिन्हें बाप के जनाजे की नमाज तक में असर नहीं होती, दूर खड़े रहते हैं। तुम पढ़ाओ नमाज
नमाज और तुम पढ़ो नमाज, ये कह के पीछे हट जाया करते हैं। अल्लाह अकबर। और लोगों में तुमसे कहना चाहता हूँ, इस दुनिया के लिए खुदा रसूल को नाराज ना करो। जो तेरे बदन को हाथ लगाते हुए हिचकिचाए उससे काई की दोस्ती है। जो तेरे हाथ में हाथ देते हुए शर्म महसूस करे, जो तुझे हाथ लगाते हुए घिन महसूस करे, उसके लिए क्यों मुस्तफा और रसूल को नाराज कर रहे हो? आओ पहले खुदा और रसूल को राजी कर लो, उसके बाद उसके फरमान के मुताबिक हमें दुनिया से हाथ मिलाना है। जब दुनिया कब्र के अंदर उतार देती है, एक एक सुराख तलाश करके बंद किया जाता, ये भी बंद कर दो, ये भी बंद कर दो। कोई कहता यहाँ घास लगा दो, कोई कहता यहाँ पे कपड़ा लगा दो। मिट्टी मनो डाल दी गई है, कब्र में अंधेरा हो गया। और जिन पे इतराया करते थे हम, वो हमारे साथी जवानों जो कहते थे तेरे बगैर एक लम्हा दिल नहीं लगता, जो कहते थे साथ जिएंगे साथ मरेंगे, आज जब तुझे कब्र में डाला गया है, मेरे नबी ने तो ये फरमाया है कि जब तुम अपने मरने वाले को दफन कर दो तो जितनी देर में एक ऊंट ज़िबा करके उसकी बोटियां बना करके तकसीम किया जाता है, उतनी देर अपने मरने वाले की कब्र पे ठहर जाया करो ताकि वो तुमसे उनसियत महसूस कर सके। और हमने क्या किया साहिब, मिट्टी डाली। कोई कहता है गर्मी तेज है, कोई कहता है प्यास तेज की लगी है, कोई कहता है खाना चल रहा होगा, हमसे तो गर्मी भी बर्दाश्त ना हो सकी। और ये आज वो कब्र में लेटा है जिसने कई कई साल की धूप बर्दाश्त की है, आज उसकी कब्र पे 5 मिनट की धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें घर आने की जल्दी होती है, मगर ये दुनिया जब छोड़ के वापस आती है, वापस पलटने लगते हैं। और जब इसके कब्र के अंदर फरिश्ते आया करते हैं तो अब बचाने के लिए बाप भी मौजूद नहीं है, भाई भी मौजूद नहीं है, बेटा भी मौजूद नहीं है। जब सब वापस आ जाते हैं और चेहरे से कफन हटाया जाता है, तब मदद के लिए दुनिया का रिश्तेदार नहीं आता, बल्कि कब्र के अंदर मदीने का ताजदार जलमगर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेहरबानी करो, उन्हें दिखाने के लायक मुंह बनाओ। हम सुन्नी अकीदा, हमारे नबी आएंगे कब्र में, आएंगे कि नहीं आएंगे? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। लेकिन मुंह दिखाने के काबिल बन जाओ। मर गए, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, सरकार कब्र में आए, सोच क्या बनेगा? अगर नबी ने चेहरा फेर लिया फिर नतीजा बता क्या होगा। मुहद्दिस देहलवी आप फरमाते, उन्हें अगर 10,000 रुपये कमा ली तो उनसे पूछना तुमने हमारे लिए क्या किया? और उन्होंने जिंदगी तेरे नाम कर दी, फिर भी पूछ रहा क्या किया? मेरे नबी कभी अपने चचा के आगे नहीं चले, और कभी कभी अगर चचा पीछे हो जाते थे, हुजूर फरमाते थे चचा मेरे पीछे ना चला करो, इसलिए कि जब तुम पीछे चलते हो तो मुझे मेरे बाप अब्दुल्ला की याद आ जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। चचा को नबी ने पीछे न चलने दिया, और आज बेटा बाप के आगे कूद के चल रहा है, शर्म नहीं आती? अल्लाह तौफीक दे, इनकी इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो। ये दुनिया में जन्नत है, अगर ये राजी हैं तो रब राजी है, ये नाराज है तो रब नाराज है। जी हक। जरा सी मकनियां बना ली, उस पर लिख देते ये मेरी माँ की दुआ है, फटफटिया ले आता उस पर भी लिख देता माँ की दुआ है। सीधी सी बात है यार, ये सब माँ की दुआ है। जरा सच बता, अब्बा क्या तेरे लिए बद्दुआएं करके गया है? नहीं, बताइए जी। माँ का हक बड़ा है लेकिन शान बाप की ज्यादा है। जी बेशक, बेशक। ये समझ लीजिए, आज ऐसे ऐसे अशार पढ़े जा रहे हैं कि मीठी तरह बाप का दुश्मन बनाया जा रहा है औलाद को, नाफरमान बनाया जा रहा है औलाद को बाप का। मैं कहता हूं हक मां का ज्यादा है लेकिन शान बाप की ज्यादा है। पूरे कुरान में भी कहीं भी रब ने मां की कसम याद नहीं फरमाई, लेकिन कुरान में बाप की कसम याद फरमाई और फरमाया ववालिदिम वमा वलद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बाप की शान है। खुदारा मेहरबानी करो, कोई भी चीज अल्लाह तुम्हें दे तो मां ने तुम्हें पाला, बड़ी कुर्बानियां उसकी हमारे साथ है। मैं ये नहीं कहता कि मां का हक नहीं है, हक मां का ज्यादा है, शान बाप की बड़ी है। ये याद रखना मेरी बात। माँ बाप को नजरअंदाज मत कर देना। जो भी आता मौलाना जरा अम्मा की शान बयान कर दियो। क्यों? अब्बा सोतेला था क्या? ओ यार जरा सोचो तो सही, मां तो गर्मी में अंदर लेटी रही और वो ईंट जो बोझ अपने कमर पे उठा के ढोता रहा, वो कौन था? जी। जिसने ओवर टाइम ड्यूटियां की तेरे लिए, वो कौन था? बेशक, बेशक। जो कई कई दिन तेरे कर्जे उतारने के लिए घर न लौटा, वो कौन था? जिसने बारिश के मौसम को बारिश न जाना और मौसम कोई भी हो तेरे लिए कमाने निकला, बता वो कौन था?
खुदा की कसम जवाब यही आएगा। जो बारिश में भी जाता रहा वो बाप था, जो बोझ उठाता रहा वो बाप था, जो कई कई दिन घर से बाहर रहा वो बाप था, जो लोगों की गालियां खाता रहा वो बाप था, जो चढ़ते सूरज को सहता रहा वो बाप था, जो गर्म धूप के गर्म लथेड़ों को सहता रहा वो बाप था। हर ताने को सहा जिसने वो बाप था, हर रुसवाई को सहा जिसने वो बाप था, हर दर्द को सहा जिसने वो बाप था। खून पसीना एक करके करीब हलक से लुकमे बना के उतारा जिसने वो बाप था। और जिसने अपनी जवानी घुट्टी में मिला के तुझे पिलाई है वो बाप था। अगर इतनी मेहनत से बाप ने पाला है तो मकान पे सिर्फ माँ की दुआ ना लिख, गाड़ी पे सिर्फ माँ की दुआ ना लिख, दरवाजे पे अगर लिखे तो मुस्कुरा के लिख दिया कर, ये सिर्फ माँ की दुआ नहीं है बल्कि ये मेरी माँ की भी दुआ है, मेरे बाप की भी दुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। मेहरबानी करो, अल्लाह सलामत रखे। माँ बाप की इज्जत कर लो, हाँ माँ बाप की कदर कर लो। ये चले गए तो फिर तड़पते रह जाओगे। अभी वजह क्या है, क्यों एहसास नहीं है? एक तो हमारी कौम के जवानों को जो सोसाइटी मिलती है वो एक नंबर के लफंगों की। मैं इतना जानता हूं जितने घर पे ठलुए जो चौराहों पे मिलेंगे वो निकम्मे होंगे। जो काम वाला आदमी है वो तो फ्री दिखाई दे ही नहीं सकता। अगर जहन अच्छा होगा तो पढ़ाई में होगा, मेहनती होगा तो काम पे होगा। जितने निठल्ले ठलुए बिगाड़े जितने मिलेंगे सब चौराहों पे खड़े मिलेंगे और जैसे को तैसे ही मिला करता है। हमा जिन्स को नब्बा हम जिन्स परवास, कौवा कौवों में जाते हैं और कबूतर कबूतरों में जाया करते हैं। मेहरबानी करो, संगतें अच्छी करो जवानों, हाँ दोस्तियां अच्छे लोगों से करो। फरमाया गया बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। हाँ अल्लाह तौफीक दे, अच्छे दोस्त बनाइए, माँ बाप की इज्जत कीजिए, माँ बाप की कदर कीजिए। बस पता कुछ नहीं है किसकी कहाँ सांसों की डोरी टूटे, कब ये माला बिखर जाए, माला के जो मोती बन के हमारे सीने में चल रहे हैं ना, ये माला टूटे और मोती बिखर जाए, कुछ पता नहीं है। बस इतना रोते हंसते उठते बैठते सोते जागते नबी से यही कहा करो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बस नबी की अदाओं से मोहब्बत करो जवानों, उनके तरीके अपना लो, उनकी सुन्नतों को सीने से लगाओ और खुदा की कसम घर में भी बरकत होगी, कमाई में भी बरकत होगी, सेहत में भी बरकत होगी। और जब दुनिया से जाओगे तो फिर देखना कब्र मुस्तफ़ा के जलवों से नूर नाला नूर हो जाएगी। बस मौला करीम हाजी साहब की कब्र पर अपनी रहमत गुफरान की बारिशें फरमाए। और बड़े खुशनसीब थे, 3 बेटे उन्होंने हाफिज़ कुरान छोड़े हैं पीछे, और बाकी बेटे भी यकीनन बाप के लिए हाथ उठाने वाले ही होंगे, उनके लिए दुआएं करने वाले ही होंगे। सारे बेटे बाप के लिए दुआएं करते होंगे। मेरे नबी ने फरमाया कि दफन होने वाले की मिसाल ऐसे होती है जैसे समंदर में डूबने वाला आदमी, दरिया में डूबने वाला आदमी क्या करता है, हाथ मारा करता है ना कि बचा लो, एक तिनके की तलाश में होता। फरमाया नबी ने जब दफन होने वाला दफन होता है फिर वो भी हाथ मारता है, कैसे, यानी उम्मीदें लगाता है काश कोई मेरे हक में हाथ उठा के दुआ कर दे। और जब कोई उसका अपना हाथ उठा के दुआ करता है तो फरमाया गया उसकी कब्र में उहद पहाड़ के बराबर नूर उतारा जाता है। वो पूछता है ये नूर कैसा? कहते हैं फरिश्ते कहते हैं मुबारक हो, आज तेरे बेटों ने तेरे इसाले सवाब की महफिल मुनक्किद कर रखी है, आज तेरे दोस्त ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए हैं तेरे लिए। अल्लाह अकबर। बस अल्लाह करीम हम सबको ईमान पर ज़िंदगी अता फरमाए, इस्लाम पर ज़िंदगी अता फरमाए, ईमान पर मौत नसीब फरमाए। बस सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जवान नाराज हो गए दाढ़ी की बात कर ली तो नाराज सारे लोग। मगर एक बात ये भी है आखिर में बोलने की, मुफ्ती साहब जरा तवज्जो कीजिए, पानी आराम से पीजिए, थोड़ी सी तवज्जो के। आखिर में अल्लाह का करम है कि जितनी छांट होती है वो चली जाती है। अगली बात ये कि जितना मठा होता है वो निकल जाता है, बाकी क्रीम क्रीम रह जाती है। अब मुझे उम्मीद है ये जितने बचे हैं सुनने वाले बचे हैं, सोने वाले जा चुके हैं। अगर सुनने वाले हैं तो सारे बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इतनी जोर से बोलते हैं ताकि घर जाने वालों को ये पता चल जाए अभी जलसा खत्म नहीं हुआ है। हाँ इतनी जोर से तो कम से कम अपने नबी को पुकारें। और भाई साउंड वाले भाई साहब अब जैसा भी बोल रहा है बहुत अच्छा है, इसको यहीं रोके रखें।
ایسا نہیں کہ شروع میں مولوی کی نیت خراب کرا دی کہ اچھا بول رہا ہے، وہ زور سے شروع ہوا، تم نے ہلکا سا کان ہٹ دیا۔ اکثر ساؤنڈ والے چلاکی کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ چل جاتا، ہم ٹوکتے نہیں ہیں۔ جیسا بول رہا ہے اچھا بول رہا ہے، اس کو ایسے ہی بولنے دیں۔ اور میں چاہتا ہوں بھلے مائک ہلکا بولے، لیکن سننے والے ذرا زور سے بول کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ ایک بار یہ نیت کر کے کہ ڈائریکٹ ہماری آواز گنبد خضرا تک پہنچ جائے، اور زور سے بولے یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کیا بحال ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سارے لوگ محبت کے ساتھ اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش کر لیں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں بچوں سے گزارش کرتا ہوں، بیٹے ذرا تہذیب سے بیٹھ جاؤ، تمہاری حرکتیں تمہارے ماں باپ کی پرورش کا پتہ بتاتی ہیں۔ جی بے شک۔ اچھے بچے اچھے ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کی محفل میں ادب سے بیٹھا کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی اچھے ہیں، آپ کے ماں باپ بھی اچھے ہیں، تو ادب سے بیٹھیے، ورنہ یہاں شور کر کے کھیل کر کے رات خراب نہ کریں، بستر پہ جا کے لیٹ جائیں۔ بیٹے کم سے کم عمل اچھے نہیں ہوئے، صحت تو اچھی ہو جائے گی، ورنہ کیا فائدہ، خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ مہربانی کرو، نبی کے ذکر کا جلسہ اسے ادب سے سنا کرو، محبت کے ساتھ سنا کرو۔ آج علی جناب محترم حافظ ادریس صاحب، ان کی دعوت پر آپ کی اس بستی میں حاضری ہوئی ہے۔ یوں تو یہ ہمارا ہی سارا ایریا ہے، ہم آپ کے آپ ہمارے ہیں، یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن تھوڑی سی مہربانی یہ کریں کہ ہمارے سامنے حرکت کرو، چل جائے گی، لیکن یہ محفل جو ہے اجمیر والے غریب نواز کے نام سے ہے۔ اگر وہ ناراض ہو گئے تو پھر کہانی خراب ہے۔ اس وجہ سے مہربانی کریں، ادب سے بیٹھیں، تہذیب سے بیٹھیں، اور میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہمیں حق سننے، حق بولنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک بار اور محبت سے سارے لوگ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے۔ آج غریب نواز کی محفل میں بیٹھے ہو، صاحب سوالی بن کے بیٹھو، ان کے در کے بھکاری بن کے بیٹھو۔ بزرگوں نے فرمایا با ادب با نصیب، جو ادب والے ہوتے ہیں وہ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ ان کی محفل میں ادب سے بیٹھیے اور دعا کیجیے اللہ مصطفیٰ کے شہزادے کی ہم سب کو خیرات عطا فرما۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین کمیٹی کو اور جملہ سامعین کو اور ان علماء اکرام کو کہ آج غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ صاحبوں،
زندگی کا کچھ نہیں پتا ہے، نہ جانے کب یہ سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے اور سانسیں موتی بن کر کے ایک دم فضا میں بکھر جائیں گے۔ ہم نے کتنے ایسے جنازے دیکھے کہ جو صبح گھر سے نکلے تھے، ہزاروں حسرتیں ان کے دامن میں تھیں، جب واپس پلٹے ہیں تو خود دوسروں کی حسرت بن کے آئے ہیں۔ مہربانی کرو، زندگی اچھے کاموں میں لگاؤ، اپنے وقت کو اچھے کاموں میں خرچ کرو۔ یہ علماء اکرام منبر شریف پہ جلوہ گر ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ مفتی محمود عالم صاحب ازہری، مفتی محمد رضا صاحب، یہ ہمارے ساتھی بھی ہیں ماشاءاللہ، تشریف فرما ہے، اور یہ علماء اکرام یہ سب مصطفیٰ کے دین کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو حاسدوں کے حسد سے بچائے، شریروں کے شر سے بچائے۔ اللہ ان کے علم و عمل، عمر اور رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ یہاں آقا کریم کے بیٹے کی محبت میں بیٹھے ہیں، اللہ سب کو دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ خیریت ہیں آپ لوگ؟ سفر شروع کر دیں، لگتا ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، ذرا سارے بول دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے چچا نے بھی ہاتھ اٹھا دیا، بال سفید ہیں لیکن ہاتھ اٹھایا۔ میں ان جوانوں سے کہتا ہوں، ان کی داڑھی دیکھو، ان کے حوصلے کو دیکھو، اور تم جوان ہو کے کہہ رہے ہو سبحان اللہ۔ اللہ تمہیں حرکت دے، حرکت میں برکت دے۔ ذرا سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے سب کو آج کی رات کے صدقے میں مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے۔ سرکار غریب نواز کی ذات، آئیے انہی کی ذات سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ بھارت کی زمین ہے، پنڈت کا گھرانہ ہے، اس کی اکلوتی بیٹی ہے۔ ایک دن اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے، بابا آپ روز مندر جاتے ہو دودھ لے کر کے، بابا کرتے کیا ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ بابا کرتے کیا ہو؟ باپ تھا، کہنے لگا بیٹی جاتا ہوں اپنے دیوتا کو دودھ چڑھا کے آتا۔ بچی کہنے لگی بابا کیا وہ اس دودھ کو پیتے ہیں؟ پنڈت نے کہا نہیں بیٹی، ہم ان کے چرنوں پہ ڈال کے آ جاتے ہیں۔ کہا بابا پھر آپ دودھ لے کے کیوں جاتے ہیں جب وہ پیتے نہیں؟ کہنے لگی بیٹی عجیب بات کرتی ہے، پتھر بھی کبھی پیا کرتے ہیں؟ بچی کہنے لگی بابا کل آپ نہیں میں جاؤں گی اور میں دودھ پلا کر کے آؤں گی۔ باپ کہنے لگا بیٹی جانا ضرور، لیکن یہ ضد نہ کر کے دودھ پلا کے آؤں گا۔ بچی نے کہا بابا اجازت تو دیں۔ پنڈت نے اپنی بیٹی کو اجازت دی، بیٹی مرضی تیری۔ بچی نے دودھ لیا، مندر پہنچی، جا کے مندر میں کہنے لگی اگر تو میرا خدا ہے تو یہ دودھ پی۔ مگر پتھر کبھی بولا نہیں کرتے۔ بچی نے اتنی بات کہی، کوئی جواب نہیں آیا۔ بچی کی آنکھ میں آنسو آئے، کہنے لگی میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک تجھے دودھ نہیں پلاؤں گی۔ اصرار پہ اصرار، اصرار پہ اصرار، کوئی جواب نہ آیا۔ آخر بچی کہنے لگی یا تو دودھ پی دے ورنہ آج تیرے قدموں میں اپنی جان دے کر کے جاؤں گی۔ بچی نے اپنے سر کو اس پتھر کے صنم کے آگے، پتھر کے بت کے آگے زمین پر مارنا شروع کر دیا۔ جب بچی اپنے سر کو زمین پہ مار رہی تھی، بچی کے سر سے خون بہنا شروع ہوا۔ بچی نے رو رو کر کے کہا تھا دودھ پی لے ورنہ جان دے دوں گی، دودھ پی لے ورنہ جان دے دوں گی۔ بچی رو رہی تھی، سر پٹک رہی تھی۔ اچانک انہی گلیوں سے اللہ کے ولی کا گزر ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ کا گزر ہوا، دنیا اس بزرگ کو معین الدین چشتی کے نام سے جان رہی ہے۔ آپ نے بچی کو روتے دیکھا ہے، آنے کے بعد آپ قریب آئے، کہنے لگے بیٹی کیا معاملہ ہے؟ اس نے سرکار خواجہ غریب نواز کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہتی بابا آپ اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے
کرنے دو۔ سرکار غریب نواز کہتے ہیں بیٹی بتا تو صحیح بات کیا ہے؟ اس نے کہا مہاراج بات یہ ہے کہ میرے خدا ہے میں کہتی ہوں دودھ بھی مگر پیتے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے سمجھایا بیٹی یہ پتھر ہے دودھ نہیں پیئیں گے۔ اس نے کہا میں نے قسم کھائی ہے جب تک یہ دودھ نہیں پیئیں گے میں واپس نہیں جاؤں گی، یا تو ان کو دودھ پینا پڑے گا یا میں اپنی جان دے دوں گی۔ اتنا سننا تھا۔ سرکار غریب نواز مسکرائے، کہتے بیٹی یہ تیرا فیصلہ ہے؟ کہا ہاں بابا میرا فیصلہ ہے۔ آپ آگے بڑھتے ہیں اور بڑھنے کے بعد آپ نے اس بت کا کان پکڑا اور پکڑ کے کہتے دیکھتا نہیں بچی کا خون بھی بہ رہا ہے، دودھ کیوں نہیں پی لیتا ہے؟ اتنا کہنا تھا بت میں جان آ جاتی ہے۔ ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، بت نے ہاتھ میں پیالہ لیا ہے، دودھ پینا شروع کر دیا ہے۔ بچی بھی مسکرا رہی ہے، اس کا کام ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، بچی جا رہی ہے، ماتھے پر خون ہے، کپڑوں پر خون کے نشان ہے، لیکن چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ جب بچی گئی ہے بستی والوں نے بچی کا چہرہ دیکھ کے کہا تھا پنڈت جی شاید تمہاری بیٹی اپنی عزت گوا کے آئی ہے، شاید عزت لوٹ لی گئی ہے۔ اس کا حال بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ پوری بستی جمع ہو گئی، کہتے ہیں بیٹی بتا بات کیا ہے؟ بچی کہتی ہے کوئی حادثہ نہیں ہوا ہے، میری آبرو پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا ہے۔ کہا بیٹی اگر ہاتھ نہیں ڈالا تو بتا تیرے ماتھے کا خون کیا کہہ رہا ہے؟ تیرے بدن کے بھیگے ہوئے کپڑے تو کچھ اور بتا رہے ہیں۔ بچی نے کہا تھا میرے خاندان والوں سن لو، آج میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر کے آئی ہوں۔ جیسی اتنی بات بچی نے کہی تھی خاندان والے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے یہ کیسی بات کرتی ہے؟ شاید یہ پاگل ہو چکی ہے، اس کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے، اس لیے یہ بہکی باتیں کر رہی ہے۔ باپ نے بیٹی کو تسلی دی، کہا بیٹی مجھے بتا دے تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بچی نے کہا تھا بابا میں جو وعدہ کر کے گئی تھی اپنا وعدہ پورا کر کے آئی ہوں اور خداؤں کو دودھ پلا کر کے آئی ہوں۔ جیسے اتنی بات کہی بچی نے، پنڈت کو غصہ آیا، کہنے لگا جھوٹ نہ بول، وہ کبھی دودھ نہیں پیتے ہیں، تو اپنے راز پہ پردہ ڈال رہی ہے، شاید عزت چھپانے کی بات کر رہی ہوگی۔ جیسی اتنی بات باپ نے کہی ہے بیٹی رونے لگ جاتی ہے، کہتی باپ گواہ کہاں سے لاؤں، میں کس کے سامنے کی اپنی کہانی بتاؤں؟ میں دودھ پلا کے آئی ہوں، اگر یقین نہ ہو کل میرے ساتھ چلنا، میں پھر تمہیں دودھ پلا کے دکھاؤں گی۔ باپ راضی ہو گیا، خاندان والے تیار ہو گئے، پوری بستی اکٹھا ہے۔ جب صبح کا سورج نکلا ہے ساری قوم آ کر کے پنڈت کے دروازے پر کھڑی ہے کہ آج کس کی بیٹی انہونی کو ہونی کرے گی۔ ایک اچنبا ہونے والا ہے کہ ہمارے پتھر کے خدا دودھ پینے والے ہیں۔ بچی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لے کر کے چلی ہے اور پھر اسی مندر کے قریب پہنچ جاتی ہے اور جانے کے بعد کہتی ہے لو یہ دودھ پی لو، لیکن آج پھر پتھر کا پتھر ہے، دودھ پینے کی بات چھوڑیے، کوئی حرکت اس میں نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، بچی کہتی ہے اے میرے خدا آج میری آبرو کا سوال ہے، میری عزت کا سوال ہے۔ بچی نے رو کر کے اتنا کہا تھا، خاندان والے کہتے ہیں پنڈت تیری بیٹی کی آبرو لٹ چکی ہے، اس بات کو کہہ کر کے عزت پہ پردہ ڈال رہی ہے۔ اللہ اکبر، جیسی اتنا کہا تھا بچی کی چیخ نکل جاتی ہے اور رو کے کہتی ہے اے میرے خدا سن لے، تو دودھ پیتا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں پیتا ہے تو پھر میں کل والے بابا کو بلاؤں گی، تب تو دودھ پیے گا۔ اتنا کہنا تھا، پتھر میں جان آ جاتی ہے، دودھ کا پیالہ پکڑ لیتا ہے اور پینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد قوم نے کہا تھا اے بیٹی بتا تو صحیح وہ کل والا کون ہے جو اسے دودھ پلا کر کے گیا ہے؟ بچی نے کہا نام نہیں معلوم ہے۔ کہا پھر پتا بتا دے، کہا پتا بھی نہیں معلوم ہے، کہا کہاں ملے گا، کہا یہ بھی نہیں معلوم، کہا یہ تو بتا دے آیا ادھر سے تھا گیا ادھر تھا، کہا آیا ادھر سے تھا گیا ادھر تھا۔ پوری بستی توڑی ہے، ایک درخت کے نیچے میرا غریب نواز بیٹھا ہے، جا کر کے کہتے ہیں بابا کیا تم ہی ہو جس نے پتھر کے صنم کو دودھ پلایا ہے؟ میرے غریب نواز مسکراتے ہیں، کہتے ہیں ہاں میں ہی ہوں۔ اتنا سننا تھا، پوری قوم قدموں پہ گر جاتی ہے اور کہتی مہاراج اتنا بتاؤ وہ کون سا منتر ہے جس نے پتھر میں جان ڈال دی ہے؟ وہ کون سا جادو ہے جس نے پتھر کو دودھ پلا دیا ہے؟ میرے غریب نواز کہتے ہیں یہ کسی منتر کی وجہ نہیں ہے، یہ کسی جادو کا کرشمہ نہیں ہے، یہ طاقت میرے پروردگار کی ہے۔ اتنا سننا تھا، سب نے کہا تھا بابا بتاؤ تو صحیح پروردگار کون ہے؟ غریب نواز فرماتے ہیں میرا پروردگار وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، رزق بھی اس کی قدرت میں ہے، کائنات کا نظام اس کی قدرت میں ہے۔ سب نے کہا تھا بابا کس مذہب سے تعلق ہے؟ تو غریب نواز نے فرمایا تھا میرا تعلق مذہب اسلام سے ہے، میرا نانا محمد رسول اللہ ہے۔ اتنا
کہہ کر کے غریب نواز آگے بڑھے ہیں. جیسے آگے بڑھے ہیں سب سے پہلے پنڈت قدموں پہ گرا اور گرنے کے بعد کہتا ہے بابا صرف دودھ پلانے آیا تھا یا ہم گناہگاروں کو مصطفیٰ کا امتی بنانے کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا قادری، فیضان سرکار خواجہ غریب نواز، شان خواجہ غریب نواز، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. توجہ ہے جی پوری بستی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. حیرت کی بات ہے غریب نواز کان پکڑ لیں تو پتھر دودھ پی لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ہے جی. اور جو بندہ رات و دن نعرے لگاتا ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے کان پکڑا تو دودھ پینے لگا. ان کی باتیں پتھر مانتے ہیں. پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ دامن بھی تھامے بیٹھے ہیں اور کام بھی بڑے عجیب کر رہے ہیں. اکثر مزارات پہ آپ جا کے دیکھیں تو عرس کے موقع پہ ڈھول تماشا، وہ مزے کی قوالیاں. ایک جگہ جلسے میں ہم چلے گئے صاحب، کیا بتائیں اشتہار میں جہاں اس کا وہ جو مقابلہ، اب اشتہار کے مولوی کے نام کے ساتھ فوٹو بھی چھپ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے یہ آپ جلسہ نہیں کوئی پکچر ریلیز ہو رہی ہے. ارے رحم کرو یار، اتنی بھی ترقی اچھی نہیں کہ اپنے اسلام کے اصول بھول جاؤ. مہربانی کرو طریقے اپنے غریب نواز والے رکھو. سبحان اللہ. ایک بات بتاؤ، سچ بتانا. لوگ کہتے ہیں کہ غریب نواز کے یہاں قوالی ہوتی تھی. مجھے بتاؤ وہ کون سی ڈھولک تھی جو میرے غریب نواز لے کے بھارت میں آئی تھی؟ کوئی ثابت کرے. پوری قوم کو گمراہ کر رکھا ہے ڈھول تماشوں میں. خدا کی قسم میرا غریب نواز کوئی ڈھول اور کوئی سرنگی لے کر کے نہیں آیا تھا. میرا غریب نواز سینے میں قرآن لے کر کے آیا. سبحان اللہ. ہاں، اور مصطفیٰ کی سیرت لے کر کے سرکار غریب نواز آئے تھے. اللہ اکبر. شاکر یہ سرکار غریب نواز کے نام سے منسوب محفل ہے. یہ منصور پور ہے، اسے ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اگر تماشا ہوتا تو جتنے بیٹھے ہیں نا، جتنے بیٹھے ہیں اس سے کئی زیادہ گنا کھڑے ہو کے لوگ تماشا دیکھتے ہیں. ہاں مہربانی کرو. ایک دن مر جانا ہے. منصور پور والوں کو بھی مرنا ہے، شاہپور والوں کو بھی مرنا ہے. بچنا کسی کو نہیں ہے. یہاں پہ کوئی نہیں رکھا رہے گا. سب زمین کے اندر جانے ہیں. اپنے اوپر رہن کھاؤ. مولا علی کا دور ہے. آج سمجھ میں ہماری کہانی نہیں آ رہی. مولا علی کا دور ہے. سوچئے دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک کہتا زمین میری ہے، ایک کہتا میری ہے. ایک دوسرے کا مطلب جھگڑا ہے. اچانک حضرت علی آئے سامنے سے. ایک بندہ کہنے لگا جھگڑا ہی ختم ہو گیا. علی آگے کہا کیوں؟ کا فیصلہ یہ کر دیں گے. سبحان اللہ. توجہ ہے. فیصلہ علی سے کرا لیتے ہیں. حضرت علی سے کہنے لگے حضرت جی فیصلہ کر دیجئے. کا معاملہ کیا؟ کا جھگڑا یہ کہتا زمین میری، یہ کہتا میری ہے. کس کی؟ آپ نے فرمایا تم دونوں کی نہیں سنتا میں زمین سے خود پوچھ لوں گا کہ زمین کس کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. ہاں میں زمین سے خود پوچھ لوں گا زمین کس کی ہے. ٹھوکر ماری. زمین جانتی ہے مجھے ابو تراب کہا جاتا ہے. زمین بولی علی ہے کوئی کائنات میں جو مصطفیٰ کے علی کو نہ جانتا ہو؟ سبحان اللہ. حکم کیا؟ علی فرماتے ہیں بتا. یہ کہتا ہے میری ہے، یہ کہتا میری، تو ہے کس کی؟ زمین کہتی علی دونوں سے کہہ دو نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں. کہا پھر؟ کہا ان سے یہ کہہ دو میں دونوں میں سے کسی کی نہیں ہوں بلکہ یہ دونوں میرے ہیں. سبحان اللہ. ایک دن مر کے ان کو میرے اندر آنا. سمجھو صاحب وہ جوانوں، دنیا کے جوان بدل گئے. ابھی منصور پور کے نہیں بدلے. ڈیجیٹل انڈیا ہو گیا لیکن ابھی ہمارا منصور پور وہیں کھڑا ہے. مہربانی کرو اپنے آپ کو بدلو. نبی کے ذکر کے قریب کرو. اگر غریب نواز والے ہو تو صرف ٹائٹل سے نہیں لگنا چاہیے غریب نواز والا ہے. تیری صورت بتائے خواجہ غریب نواز کا چاہنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ طریقے اپناؤ. اللہ اکبر. ایک بات اور عرض کر دوں، بڑی توجہ سے میری بات سننا. غریب نواز ہیں کون؟ جی آپ کے مرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا نام بتایا میں نے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ کی تعالی. آپ نے
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ شاہی گھرانے سے تھے، شہزادے تھے. جس دن سے غریب نواز کا دامن تھاما اس دن سے دنیا ترک کر دی اور آپ کے ساتھ ہو گئے. سرزمین کی طرف آپ کو بھیج دیا دین کی تبلیغ کے لیے. اللہ اکبر. کارنامے اور کردار ایسے تھے کہ بادشاہ مرید ہو بیٹھا. بادشاہ ہوتے ہوئے مرید ہو گیا. آج تو بھائی ذرا سی ڈگری کیا مل جائے قرآن کے قاری کی اوقات نہیں سمجھتا. جی صحیح بات ہے. اس کی نظر میں کوئی عزت ہی نہیں قرآن والوں کی. جو چاہتا بول دیتا. کوئی کہتا یہ چندہ کھانے والے جا رہے ہیں, کوئی کہتا زکات کھانے والے جا رہے ہیں, کوئی کہتا تیجے 40 کا کھانے والے جا رہے ہیں. اللہ کی قسم آج بول لے جتنا بولنا ہے, قیامت کے دن اللہ بتائے گا ان کی شان کیا ہے. حکم ہوگا فرشتوں کو, فرشتوں جاؤ جس جگہ بیٹھ کر کے قرآن کے قاری قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے آج اس زمین سے مٹی اٹھا کر کے لے آؤ. فرشتے کہیں گے مالک کرے گا کیا؟ رب فرمائے گا آج ان کے مٹی پیروں سے لگنے والی مٹی کو ترازو کے ایک پلے میں رکھوں گا اور امت کے گناہگاروں کو دوسرے پلے میں رکھوں گا. جتنے گناہگار اس مٹی کے وزن پہ چلتے جائیں گے اتنے گناہگاروں کو اپنے کرم سے جنت دیتا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت علامہ مفتی حماد رضا قادری, جشن خواجہ غریب نواز کانفرنس. نعرہ تکبیر. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ دہلی پہنچے. بادشاہ مرید ہو گیا. آپ نے بادشاہ کو جب بیعت کر لیا نا تو آپ نے فرمایا سن, رعایا پہ ظلم نہ کرنا. اس نے کہا حضور منظور ہے. اس نے درخواست پیش کی کہ حضور آپ دہلی کیوں نہیں آ جاتے میرے قریب میں, روز روز ملاقات بھی ہوتی رہے گی اور پھر فائدے کی باتیں آپ بتاتے رہیں گے. آپ قریب پہنچ گئے. جب قریب پہنچے نا تو مشورے آپ کے تھے. حکومت شمس الدین التمش کی تھی. ایسا نظام قائم ہوا مصطفیٰ کے دور کی بہاریں نظر آنے لگے. لیکن کچھ لوگ تھے نا وہ جلنے لگے. یہ بھی بڑی بیماری ہے. حسد کی آگ پھیلی غیر مسلموں میں. انہوں نے کچھ کلمہ پڑھنے والوں کو خریدا. آج بھی بک جاتے ہیں کلمہ پڑھنے والے. کچھ کلمہ پڑھنے والوں کو خریدا اور ان سے کہا کہ ان پہ کوئی الزام لگاؤ. کلمہ پڑھنے والوں نے ایک کلمہ پڑھنے والی عورت کو خریدا اور کہا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر الزام لگا. اللہ اکبر. ایک دن عدالت کا دن لگا تھا. عدالت سجی تھی اور خواجہ بادشاہ شمس الدین التمش بیٹھا ہوا تھا دربار میں. قاضی کی دربار میں چوکھٹ کے باہر ایک خاتون کے رونے کی آواز آئی. بڑی تیز تیز رونے لگی. ایسا لگا جیسے کوئی قیامت اس پہ ٹوٹ پڑی ہو. قاضی نے کہا جلدی کرو دیکھو باہر کون ہے, کون اتنے درد کے ساتھ رو رہا ہے. قاضی کے حکم کے مطابق دروازے پہ دیکھا گیا. ایک خاتون چیخ رہی تھی. اس کی گود میں 2 ماہ کا بچہ تھا. وہ بادشاہ کے دربار میں آئی. آنے کے بعد کہنے لگی مجھے انصاف چاہیے. اللہ اکبر. اتنا اس نے کہا تھا. قاضی نے کہا پتا کون سا ظلم تیرے ساتھ ہوا ہے. جیسے قاضی نے اتنا کہا بادشاہ کہتا بتا تو صحیح, فوراً انصاف کیا جائے گا. جیسے انصاف کی بات آئی ہے خاتون کہتی ہے تو جس کا نام میں لینے والی ہوں تو اسے سزا نہیں دے سکتا ہے, تو اس کو سزا نہیں سنا سکتا ہے. کہا نام تو بتا. پھر دیکھ نظام مصطفیٰ کی کیا اصول میرے دربار میں ہے. مجرم کوئی بھی ہو سزا دی جائے گی. جیسے اس نے مضبوط کر لیا بادشاہ کو. اس کے بعد کہتی ہے بادشاہ پوچھنا چاہتا ہے ظلم کیا ہے اور جرم اور خطا کیا ہوئی ہے. اس نے کہا ہاں بتا. اس نے کہا دیکھ میری گود میں جو 2 ماہ کا بچہ ہے یہ حرام کا ہے, یہ حلال کا نہیں ہے. اس کا مجرم کون ہے؟ اس نے کہا بادشاہ نام نہ پوچھ کیسے سزا دے گا. کا نام بتا. جیسے اتنا کہا نا نام بتا. خاتون کہتی ہے کہ سن یہ جرم جس نے کیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ تیرا پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے. اللہ اکبر. سوچو تو سو صاحب اللہ والوں پہ لوگ کیسے کیسے الزام لگایا کرتے ہیں. آج کوئی قرآن کے قاری پہ الزام لگاتا ہے. آج مسجدوں کے اماموں کو نکالنے کا سب سے سستا طریقہ یہ ہے کہ اس پر الزام لگا کر کے اس کا دامن داغدار کر کے اس کو مسجدوں سے نکال دیا جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کلمہ نبی کا پڑھتے ہو, سب کا ایمان بھی ہے, قیامت آئے گی اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کے لیے بھی اٹھنا پڑے گا. اور تمہیں خدا کا واسطہ کسی بے گناہ پر
कोई इल्जाम ना लगाया करो, किसी पे गुनाह को सताया ना करो। अल्लाह अकबर, देखो तो सही हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जैसी बादशाह अल्तमश ने नाम सुना है, शमसुद्दीन अल्तमश ने इतना सुना आंखें भर आती है, रो के कहता है मेरे मालिक ये क्या मामला है। जिस वली ने हाथ पकड़ करके मुझे दरबार से अल्लाह के घर तक पहुंचाया है, आज उसी का फैसला मेरे दरबार में आ गया है। या अल्लाह मैं क्या करूं, ये बादशाह शशोतंज में है। इतने में खातून कह देती है मैंने पहले कहा था तू सजा नहीं दे सकता है, तेरी हिम्मत नहीं तू उसको सजा दे सके। बादशाह के हुक्म के मुताबिक हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को खबर पहुंचा दी जाती है कि बादशाह के दरबार में हाजिर होकर के आप अपने जुर्म के ताल्लुक से जो आपने किया है कि नहीं किया है इसकी सफाई पेश करें। जैसे इतनी बात ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सुनते हैं आंखें बरसने लग जाती हैं। आपने लाठी का सहारा लिया है, अगले दिन बादशाह के दरबार की तरफ आ रहे थे, आप लाठी टेकते हुए दरबार में आए हैं। जैसे दरबार में पहुंचे हैं, आप पीर थे, बादशाह मुरीद था, आपने दरबार के अंदर कदम रखा है। बादशाह अल्तमश उठ के खड़ा हो जाता है, जैसे ही खड़ा हुआ आप फरमाते हैं बैठ जा बेटे, आज मैं तेरा पीर बन करके नहीं आया हूँ बल्कि तेरे बारगाह में आज तेरे दरबार में मुजरिम बन करके आया हूँ, आज बैठ जा। आप कहते हैं अफसोस आज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को ये दिन भी देखना था कि अपने ना किए हुए जुर्म की सफाई में आज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को तेरे दरबार में आना पड़ा है। आकर के खड़े हो जाते हैं, उसके बाद कहते हैं खातून बता कौन सा जुर्म मैंने किया है। खातून सामने खड़ी थी क्योंकि पैसों पे बिक चुकी थी, इल्जाम लगाना इसका मकसद था, इसने पैसा ले लिया था। इसने ख्वाजा कुतुबुद्दीन का चेहरा देखा और देखने के बाद कहती है बाबा तू ही है ना जो रात को तहज्जुद पढ़ने के बहाने अपने गुलामों को भेज करके मुझे घर से उठवाया करता था, एक दरवाजे से बुलाता था दूसरे दरवाजे से बाहर निकाला करता था। जैसे इतना खातून ने कहा है ख्वाजा कुतुबुद्दीन की आंखें बरसने लग जाती है, कहते पता तेरा कोई गवाह भी है। उसने 4 कलमा पढ़ने वाले गवाह खड़े कर दिए हैं जो पैसों पर खरीदे गए थे। चारों ने उठ के कहा था हाँ हमने इस खातून को आते जाते देखा है। इतना सुनना था चीख निकल जाती है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की रो के कहते हैं बादशाह मुझे कल शाम तक की मोहलत दे दे, कल शाम तक का वक्त दे दे। बादशाह गर्दन झुका के कहता है आका मैं भी आपका हूँ, ये हुकूमत भी आपकी है, जैसी आपकी मर्जी हो। कहा नहीं मुझे कल शाम तक की मोहलत चाहिए, कल शाम तक की मोहलत दी जाती है। अल्लाह अकबर। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पलट के घर की तरफ चलना शुरू करते हैं, बादशाह कहता है हुजूर हुक्म फरमाए, अगर कहें तो सवारी का इंतजाम कर दो। जैसे इतनी बात बादशाह ने कही थी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं नहीं अल्तमश बात ये नहीं है, आज तक दिल्ली की गलियों ने मुझे शाम से चलते देखा है, आज मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन गलियों को देखूं कि कल तक जो मेरे कदमों में फूल बिछाते रहे हैं आज मेरा इस्तेमाल कैसे करते हैं। कल तक वली की नजर से देखा गया है, आज दिल्ली वाले मुजरिम की नजर से देखेंगे, देखूंगा ये कितनी जल्दी बदल जाएंगे। आपने लाठी का सहारा लिया है, देखते देखते बाहर चले हैं, लोगों की नजरें बदल चुकी हैं, एतकाद बदल चुके हैं, ख्यालात बदल चुके हैं। जो कल तक इज्जत कर रहे थे आज नफरत की निगाहों से देख रहे हैं। आप गए हैं अपने कमरे पर, शाम का वक्त आया है, अल्लाह अकबर। जैसे शाम का वक्त आया है आप शाम के वक्त में रोते हैं और रो के अपने ख्वाजा गरीब नवाज अपने पीरो मुर्शिद को आवाज दे के कहते हैं मेरे मुर्शिद क्या मुझे इसीलिए दिल्ली पे छोड़ा गया था? मैं कोई इतना तो लावारिस नहीं हूँ कि जिसको जो चाहे आकर के जुल्म लगा दे, जो चाहे आकर के इल्जाम लगा दे। मेरा भी कोई वारिस है, मैं कोई लावारिस तो नहीं हूँ, मेरे सर पे भी तेरा हाथ है। बता क्या तेरा चाहने वाला यूं ही इस दिल्ली की गलियों में रुसवा होता रहेगा? ये कहते रोते रोते सो जाते हैं। जैसी इधर आग लगती है उधर ख्वाब में बगदाद अजमेर वाले ख्वाजा तशरीफ ले आते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन आए हैं, आने के बाद फरमाते हैं बख्तियार काकी परेशान ना हो, जाके बादशाह के दरबार में कह देना कि मुझे 3 दिन की मोहलत दे दी जाए। अल्लाह अकबर। सुबह का सवेरा हुआ है, अगले दिन का सुबह का सवेरा हुआ है, आप उठ करके दरबार में गए हैं। जाने के बाद आपने कहा था बादशाह मुझे 3 दिन का मौका दे दिया जाए। जैसे 3 दिन का मौका मांगा है, कहा किस लिए? कहा मैंने गवाही के लिए और अपनी सफाई के लिए मैंने अपने पीर मुर्शिद को अजमेर से बुलाया है, तो 3 दिन के बाद आने
بتانے والے ہیں، جیسے اتنی بات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہی تھی، پورے دربار میں بیٹھنے والوں نے باتیں شروع کر دی تھی کہ بادشاہ اس کی بات نہ سننا، یہ باتیں بنا رہا ہے، دل کے اندر اجمیر سے کون آئے گا، کیسے اس کے مرشد آئیں گے، یہ وقت بڑھا کر کے اپنی زندگی کو بچانا چاہتے ہیں، لہذا سزا بھی دی جائے۔ آپ نے کہا تھا بادشاہ تیری مرضی ہے، اب چاہے تو سزا دے دے، چاہے تو 3 دن کی مہلت دے دے۔ بادشاہ نے کہا خبردار، ان بزرگ کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو 3 دن کی مہلت مل جا رہی ہے۔ 3 دن کا جب تیسرا دن آیا ہے، مغرب کا وقت آیا ہے، آخری دن ہے، اگلے دن آپ کی بارگاہ میں آپ کو عدالت میں طلب کیا جانا تھا۔ آپ شام کے وقت مصلی پہ کھڑے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، جیسے مصلی پہ کھڑے ہیں آپ کے دل میں خیال آیا ہے کہ میرے مرشد تو نہیں آیا ہے، لیکن ابھی تک بختیار کاکی کی حسرتیں نہیں ٹوٹی ہیں، تیرے آنے میں تاخیر ضرور ہوئی ہے، لیکن ابھی تک میری آرزویں قائم ہیں، ابھی تک میری امیدیں تیرے دامن سے وابستہ ہیں، تو ضرور آئے گا، دیر سے ضرور آئے گا۔ ابھی یہ کہہ کے آپ نے نماز کی نیت باندھی ہے، نماز کی نیت کی، نماز پڑھنا شروع کی ہے۔ جیسے آپ نے سلام پھیرا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے سلام پھیرا ہے، لیکن معین الدین اجمیری کی 2 رکعتیں باقی رہ گئی، 2 رکعتیں باقی رہ گئی ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے ہیں، سرکار غریب نواز کے قدموں کی طرف دوڑے اور دوڑ کے کہتے ہیں آقا آپ نے کہا فاتح کرنے ہیں، میں نے فاتح کر لیے، آپ نے کہا وطن نہیں جانا ہے، میں وطن نہیں گیا ہوں، آپ نے کہا رات کو جاگ کر عبادت کرنی ہے، میں نے راتوں رات جاگ کر عبادت کی، آپ نے کہا دن میں روزے رکھنے ہیں، میں نے دن بھر روزے رکھے ہیں، لیکن میرے مرشد یہ تو نہیں بتایا تھا جو دلی والوں نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اتنا سننا تھا غریب نواز ڈانٹ دیتے ہیں، کہتے خبردار بختیار کاکی چپ ہو جا، تو اپنے آپ کو کیا اپنے آپ کو حضرت یوسف سے بڑا سمجھتا ہے، کیا تو اپنے آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ سے بڑا سمجھتا ہے؟ اللہ والوں کی راہ میں آزمائشیں آیا کرتی ہیں، لیکن یاد رکھ اللہ والے کبھی لاوارث نہیں ہوا کرتے ہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں منصور پور کی سرزمین پہ بسنے والے مسلمانوں، آج کسی بھی امام کے بارے میں جس کی مرضی میں آتا ہے منہ کھول دیا کرتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو یہ پردیس سے آ کر کے امامت کر رہا ہے تو اس کا منصور پور میں کوئی وارث نہیں ہے، اس کے خلاف جو چاہو بول دو، کوئی اس کا ہمدرد نہیں ہوگا۔ غلط سمجھتے ہو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ تمہاری مسجدوں میں لا وارث نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ ہے جس کا مدینے والا بھی وارث ہے، پیدا کرنے والا خدا بھی وارث۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ زندہ باد۔ تو مہربانی کرو کسی کو کمزور سمجھ کے ستایا نہ کرو، اور تم تو جانتے بھی نہیں ہو اللہ کی قسم جب کوئی مجبور روتا ہے نا تو اس کی آنکھ کا آنسو نیچے نہیں آتا، خبر مدینے والے کو پہلے ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تکلیف ہوتی ہے، میری تقریر تمہیں یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ ابھی علماء کی زندگی میں تھوڑے مشکل کے دن آئے تھے، قوم کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا۔ یہ قوم جو رنڈیوں پر 50,000 لٹا سکتی ہے، مصطفیٰ کے فارس کے لیے 50 روپے کا چندہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہم خوب سمجھتے ہیں تمہاری حقیقت کیا ہے، ہمیں جنت بانٹنی نہیں آتی۔ میں اپنی قوم کا درد لے کر کے گلی گلی جاتا ہوں، شاید کہ کوئی ایک بندہ ایک جوان ایسا ہو جس کے دل میں نبی کا عشق کا سودا اتر جائے۔ ہم نے اچھی طرح جانے ہیں، تمہاری خصابیاں بھی جانتے ہیں اور تمہاری پٹھانی بھی جانتے ہیں۔ ایک امام جس کی حالت کیسی، مفتی صاحب اس نے فون کر کے کہا حضرت جی کوئی ایسی تنظیم بھی ہو جو علماء کے لیے کچھ خیر سوچے، بھلا سوچے۔ میں نے کہا خیر تو ہے، بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت میرے بچے بیمار ہوئے، میں 8 دن ہاسپٹل آتا رہا، نماز پڑھاتا رہا، جاتا رہا، نماز پڑھاتا رہا۔ کہنے لگے ڈینگو کا بخار تھا، ایک دن مجھے کو بخار آیا، 8 دن ہاسپٹل میں رہا۔ حضرت میری اتنی کمائی نہیں تھی، جتنا گھر میں کوڑی کوڑی تھا سب دواؤں میں چلا گیا۔ 8 دن کے بعد جب میں اپنے گاؤں وہاں پہنچا جہاں امامت کرتا تھا، کہتے ابھی میں نے بیگ نیچے نہیں رکھا تھا کہ اتنے میں مسجد کے متولی نے آ کے کہہ دیا جائیے تمہارا حساب کرنے آئے ہیں ہم، تمہارے لیے مسجد میں جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کلیجے پھٹتے ہیں۔ اس امام کے جملے تھے، اس نے کہا حضرت جی میں نے کہا تھا صاحب جتنا پیسہ تھا جو پونجی تھی میں نے خرچ کر دی، دوائیوں میں لگ گئی اور میں اپنی رضا سے تو غیر حاصل نہ رہا، میں بیمار ہو گیا، یہ رب کی مرضی تھی اور جو پیسہ تھا سب خرچ ہو گیا، مہربانی کرو رمضان تک رہ لینے دو، اگر ابھی نکالو کہ میرے بچوں کی روزی روٹی کہاں سے چلے گی؟ میں تم سے 50,000 کا قرضہ نہیں
نہیں مانگتا، بس چاہتا ہوں 2 مہینے کے لیے امامت پہ رہنے دو۔ یہ ظالم قوم اتنی ظالم ہے، اگر اس پہ عذاب نہیں آئے گا تو رحمت کے پھول کیسے برسیں گے؟ کہاں سے کرم غریب نواز کا ہوگا؟ اس نے کہا تھا کم سے کم 2 مہینے امامت کر لینے دو، لیکن اس ظالم متولی نے ایک لمحہ اس امام کی بات نہ سنی، کہنے لگا چاہیے ہمیں تمہاری باتیں بھی نہیں سننی ہے۔ جب اس نے کہا تھا ساقب بچوں پہ تو رحم کھاؤ، اس نے کہا بچے تو کیا، ہم تمہاری صورت تک دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اور ظالم تو کیا سمجھتا ہے، اگر متولی بن بیٹھا ہے، خزانچی بن بیٹھا ہے تو خزانچی ہے، متولی ہے، خدا کی خدائی کا مالک تو نہیں ہے۔ یاد رکھ ایک دن قبرستان میں جائے گا اور قیامت کے دن ہوگا کہ جب تجھے قبر سے اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا اور تجھ سے حساب ہوگا۔ جب تو کرم کی بھیک مانگے گا تب تجھ سے اگر رب کہے گا کہ ایک دن میرا بندہ تیرے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے اوپر رحم کی بھیک مانگ رہا تھا تب تو نے رحم نہیں کیا تھا، آج ہم نے تجھ پر اپنے کرم کے دروازے بند کر دیے ہیں، تو بتاؤ کس چوکھٹ پہ جاؤ گے، کس دروازے پر جاؤ گے؟ اگر رب کے کرم کی امید کرتے ہو تو ایسا کرو، کوئی مجبور دروازے پہ آ جائے تو اپنے رزق کے جو تمہارے گھر پہ اسباب ہو غریب کے لیے کھول دیا کرو۔ خدا کی قسم تم اپنے ماتحتوں پہ کرم کرو گے، اللہ قیامت کے دن ہم گنہگاروں پہ کرم کی بارشیں فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن خواجہ غریب نواز کانفرنس علماء اہل سنت علامہ مفتی حماد رضا قادری، نعرہ تکبیر۔ حاجی رحم کرو، اپنے اوپر بھی رحم کرو، اپنی نسلوں پہ بھی رحم کرو۔ کسی کا حق کھا کے تم امیر نہیں ہو سکتے۔ میرے نبی نے فرمایا مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو۔ یہ باتیں صرف ممبر کے لیے نہیں ہیں، یہ باتیں ہر کلمہ پڑھنے والے کے دل میں لکھے جانے کے لیے۔ مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو۔ لوگوں نے لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھا کر، کسی نے کہا انکم نہیں رہی، بھئی کسان کا کون سا کام رکا، لیکن بہانہ مل گیا لاک ڈاؤن ہے۔ تنخواہیں ایک تو تھی بہت اچھی، 6,000 7,000، لاک ڈاؤن کے نام پہ 3,000 کر دی۔ تیرا بیٹا 50 روپے کی ایک دن میں ٹافی کھا جاتا ہے اور امام کے لیے 20 روپے کا چندہ دیتے ہوئے کلیجے پھٹتے۔ رحم کرو یار، اپنی دولت سے زیادہ، اولاد سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار کرو۔ ہاں مصطفیٰ سے پیار کرو۔ صاحب کسی کو ستایا نہ کرو۔ کوئی دنیا میں لاوارث نہیں ہے، جس کا کوئی وارث نہیں اس کا مدینے والا مصطفیٰ وارث ہے۔ اور جب وہ وارث ہے تو تم جانتے ہو مالک کونین ہے، کو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں۔ آپ کے کسی ادارے میں مدرسہ چل رہا ہے، میں نے اس کی کنڈیشن دیکھی، حالت دیکھی، اور پھر منصور پور کی میں نے حویلیاں بھی دیکھی۔ اپنے گھر کا ایک بلب فیوز ہو جاتا ہے نا تو صبح سے شام نہیں آتی ہے، بلب بدل دیا جاتا ہے۔ اگر پینٹ پہ دھبا لگ جائے نا، بلا کر کے پینٹر کو پورا مکان کتوا دیا جاتا ہے کہ اچھا نہیں لگ رہا۔ سوچ اگر تیرا میرا گھر ہمیں اتنا پسند ہے کہ دھبا لگ جائے تو پینٹ بدلوا دیتے، پھر نبی کے گھر سے کتنا پیار ہونا چاہیے، کتنا پیار نبی کے گھر سے ہونا چاہیے۔ مگر خدا کی قسم ان علماء کو سلام کرتا ہوں، ان کی ہمت کو سلام کرتا ہوں۔ بے روزگاری کی بھی آندھی چلی ہے، مفلسی کی بھی آندھی چلی ہے، آفتیں بھی آئی ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد مولویوں نے کبھی بھی اس بات کے لیے ہڑتال نہیں کی ہے کہ نماز اس وقت تک نہیں پڑھائی جائے گی جب تک تنخواہ نہیں بڑھائی جائے گی۔ یہ ہڑتال کر کے نہیں بیٹھے بھائی، اتنی زور سے سبحان اللہ نہ کہ کچھ لوگوں کے دل پہ ہارے چل رہے ہیں۔ میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ اس سے پرواہ نہیں ہے کس کے کلیجے پھٹے اور کس کے پتے پانی ہیں، اور مجھے تو جنت بانٹنی آتی نہیں، میں سچ بولتا ہوں اس لیے کڑوی لگتی ہیں میری باتیں، مگر یاد رکھنا دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے فائدہ اتنا زیادہ کیا کرتی ہے۔ اور جس نے اس دوا کو حلق سے نیچے اتار لیا اور عمل کرنے کی کوشش کی، سمجھ لینا یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب۔ ہاں نبی کی راہ پہ لٹانا سیکھو۔ میرے نبی کے یار ابو بکر صدیق، آقا نے فرمایا اسلام کے لیے چندے کی ضرورت ہے، سب کو پتا، سب کچھ لے گئے، کچھ بھی نہ چھوڑا،
ایسے دیوار میں ٹٹو ٹٹو کے سوئی بھی لے گئے، کپڑے اتارے، بوریے کا لباس پہن لیا، ٹاٹ کا لباس پہنا، کانٹے لگائے بٹن کی جگہ، نبی کی بارگاہ میں سلام کیا۔ نبی نے اپنے ابو بکر کی حالت دیکھی، مسکرا کے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے ہیں آقا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر کے آیا۔ سبحان اللہ۔ گھر والوں کے لیے آئے، اور صاحبات جبریل نے نورانی لباس نہیں پہنا ہے، آج انہوں نے بھی ٹاٹ والا لباس پہن رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عاشقوں کی ادائیں ہیں، اور ہمیں تو جنت خریدنی نہیں آئی، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھی خالی۔ جبریل امین آگئے، جبریل یہ کیا حال ہے کہ آپ کے ابو بکر نے یہ پہنا ہے؟ تو صرف جبریل نے نہیں بلکہ سارے فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نبی کا صدیق ہے، یہ شان ہے نبی کے صدیق کی۔ اور جب اتنا پیار نبی کے صدیق نے اپنے نبی سے کیا نا، اور پھر اللہ نے رتبے کتنے بلند فرمائے، یہ مزار کے بھی یار ہیں اور میدان قیامت میں بھی نبی کے ساتھی بنائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی دولت نبی کے نام پہ خرچ کرو، اور پھر دیکھو اللہ کتنے رتبے بلند فرما رہا ہے۔ ہم نے دنیا کے عقل مندوں کے ساتھ تجارت کی، بزنس مینوں کے ساتھ تجارت کی، اگر نہیں کی تجارت تو آج تک مصطفیٰ جان رحمت کی اداؤں کے ساتھ تجارت نہیں کی۔ ان کا کردار اپناؤ، پھر دیکھو اللہ کتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ میری بات ذہن میں رکھنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، اور کسی کو لاوارث سارے بولو لاوارث نہیں سمجھنا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مرشد کے دربار میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں حضور خطا ہو گئی، فرماتے جاؤ جا کے خبر بھیج دو، صبح دربار لگے اور میرے قطب الدین کا فیصلہ ہو۔ سوچو جس کی حمایت میں معین الدین اجمیری کھڑے ہوں، پھر اس کے مقدمے میں اسے ہرا کون سکتا ہے؟ کہتے کہہ دو خبر بھیج دو، صبح میں فیصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر، صبح کا سویرا ہوا، آپ نے اپنے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا بازو پکڑا اور لے کے جب چلے نا تو دہلی کی گلیوں میں بھیڑ تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، لوگوں کی بھیڑ دیکھ کے خواجہ غریب نواز کی آنکھیں برسنے لگ گئی۔ جیسی آنکھیں برسی ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے مرشد کو روتے دیکھا، کہتے حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ فرماتے میں تو اپنے مرید کی شان دیکھنے آنا تھا، مجھے تو اس کے رتبے دیکھنے تھے، میں تو یہ چاہتا تھا میں یہ دیکھوں جب میرا بختیار کاکی چلتا ہے تو لوگ اس کی عزتیں کیسے کیا کرتے ہیں، لیکن افسوس آج لوگ عزت کرتے نہیں بلکہ لوگوں کو تماشائی بنا دیکھ رہا ہوں۔ یہ سوچ کر کے میری آنکھیں برس گئی ہیں۔ سرکار غریب نواز دربار میں پہنچے ہیں، قاضی بھی موجود ہے، بادشاہ بھی موجود ہے، خاتون بھی موجود ہے، آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ قاضی کا حکم ہوتا ہے خاتون بیان دے، جیسی وہ بیان کے لیے کھڑی ہوئی ہے میرے غریب نواز نے نگاہ کرم اٹھائی ہے، فرماتے خاتون اب بھی وقت ہے مان جا ورنہ تباہ و برباد ہو جائے گی، کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ اس نے کہا تھا میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، پھر آپ نے گواہوں کی طرف دیکھ کے کہا تھا تم تو اپنے اوپر رحم کھاؤ، میرے بختیار پہ یہ جھوٹے الزام نہ لگاؤ، لیکن وہ پیسے کھا چکے تھے، کوئی جانتا نہ تھا آج کیا ہونے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بول اب کیا بولنا ہے۔ خاتون کہتی ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، میری گود کا بچہ یہ اسی کا بچہ ہے، اتنا سننا تھا۔ آپ فرماتے ہیں تیرا گواہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرے 4 گواہ ہیں۔ پھر وہ 4 کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہوئے جنہوں نے خواجہ قطب الدین کے خلاف گواہی دینی تھی، اٹھ کے کہتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ تہجد کے بہانے اٹھتے تھے اور اس عورت کے ساتھ منہ کالا کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اب نبی کے شہزادے کو جلال آ جاتا ہے، غریب نواز کے تیور بدل جاتے ہیں، وہ جو زمانے کو نوازنے کے لیے آیا تھا اب اس کے تیور بدلے ہیں۔ آپ آگے بڑھے ہیں اور پڑھنے کے بعد عورت کے قریب آئے ہیں، کہتے ٹھہر جائیے قاضی صاحب ابھی فیصلہ مت سنائیے، انہوں نے اپنے گواہ پیش کر دیے ہیں، اب معین الدین اپنا گواہ پیش کرنے والا ہے۔ جیسی اتنا سنا تھا خواجہ قطب الدین کہتے ہیں حضور کون گواہ ہے؟ کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا معین الدین اجمیری نے کہا تھا اس کے لیے یہ 4 گواہ پیسے
پیسوں پہ بک کر آئے ہیں تب یہ گواہی دے رہے ہیں. اور تیری پاکی کی گواہی یہ چار نہیں، یہ مجمع نہیں، بلکہ یہ 2 ماہ کا بچہ جو خاتون کی گود میں ہے یہ اپنی زبان سے دے گا. جب اتنی بات کہی تھی تو سب نے کہا تھا معین الدین بے وقوف نہ بنائیے، کبھی 2 ماہ کے بچے بولا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تھا یاد کرو مریم کی کہانی، جب لوگوں نے الزام لگایا تھا وہ بھی ولیہ تھی، ان کی گود میں بھی بچہ تھا. جب ان کی پاکی کی بات آئی تھی تو اس بچے نے گواہی دی تھی. آج اس کی پاکی کی بات ہے تو یہ بچہ گواہی دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت خواجہ غریب نواز، شان خواجہ غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر. توجہ ہے. اللہ سب کو سلامت رکھے. سارے بول دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ساقب اتنی بات کہی نا پورے مجمع پہ سکتا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے سمجھا بھائی لگتا ہے یہ ڈرا دھمکا رہے ہو. انہیں پتا نہیں تھا یہ وہی ہے جو پتھر کے کان ایٹھتے تو وہ بولنے لگ جاتا. سبحان اللہ. اور یہاں تو پھر بھی انسان کی ذات ہے. آپ نے فرمایا یہ بچہ ہمارے پاس لایا. پورا مجمع ہے، بھیڑ ہے، دربار ہے بادشاہ کا. جیسی وہ بچہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، میرے غریب نواز نے بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا. میرے غریب نواز نے بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اس کے بعد فرماتے ہیں میں تجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ یہ میرا بختیار کاکی اس کا مجرم ہے کہ نہیں، بس تو یہ بتا دے تیرا باپ کون ہے. اللہ اکبر. اب رازوں سے پردہ اٹھنے والا، تو بتا تیرا باپ کون ہے. کوئی جواب نہیں آیا. جب کوئی جواب نہیں آیا یوں نگاہ اٹھائی اور رو کے کہتے مالک جب مریم کی عزت پہ آنچ آئی تھی تو تو نے بچے سے گواہی دلوائی ہے. یا اللہ وہ بنی اسرائیل کی ولیہ تھی، آج تو تیرے محبوب کی امت کا ولی ہے جس کی عزت پہ آ کے بنی ہے. مالک اب اس کے سوا ہمارے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے. رو کے اتنا میرے غریب نواز نے کہا تھا بچہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، کلمہ پڑھ کے بچہ بیٹھا ہے اور بیٹھنے کے بعد بچہ کہتا ہے غریب نواز آپ کا مرید بے گناہ ہے، آپ کا مرید بے گناہ ہے اور آپ پوچھ رہے ہو میرا باپ کون ہے. ان گواہوں میں سے ایک شخص کی طرف بچے نے انگلی اٹھائی ہے اور اس نے کہا تھا میرا باپ یہ ہے. جیسی اتنی بات کہی ہے نقشہ بدل جاتا ہے. جو قوم سرکار بختیار کاکی کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہی تھی آج پل کے بچھانے کے لیے تیار تھی. میرے غریب نواز نے رب کا شکر ادا کیا، اپنے بختیار کا بازو پکڑا ہے اور کہتے چل میں تجھے دہلی میں نہیں رہنے دوں گا، یہ تیری رہنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اتنا کہہ کے جب لے کے چلے ہیں لوگ قدموں پہ آ کے گر رہے ہیں معین الدین معاف کر دو، بختیار کاکی کو نہ لے کر کے جائیے، ہم ان کے بغیر جی نہیں پائیں گے، ہم ان کے بغیر رہ نہیں پائیں گے. آپ فرماتے ہیں تم نے میرے بختیار کے ساتھ ایسا کیا ہے اب مجھے گوارا نہیں ہے، میں اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھوں گا. یہ میں نے تمہیں دیا تھا، یہ میرے نانا کی مرضی تھی اور لے کر کے جا رہا ہوں، اب تمہارے پیچھے نہیں چھوڑوں گا. جب اتنا کہا تھا اللہ اکبر لوگ قدموں میں پھر جاتے ہیں کہتے حضور خطا معاف ہو. اتنا سنا آپ نے اپنے بختیار کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا جا اب دلی میں بے دھڑک رہے، اب کسی کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا ہے جو میرے بختیار پہ انگلی اٹھا سکے. اب دنیا جان گئی ہے بختیار لاوارث نہیں ہے، اس کا وہ وارث ہے جو پورے بھارت کے بندوں کا وارث. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام، فیضان سرکار خواجہ غریب نواز، فیضان حضور تاج الشریعہ، جشن خواجہ غریب نواز کانفرنس، علماء اہل سنت، علامہ مفتی حماد رضا قادری. نعرہ تکبیر. ہاں صاحب یہ میرے غریب نواز ہیں، اگر چاہے تو بچے بولنے لگ جاتے. اللہ اکبر. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا
اللہ سلامت رکھے یار. پتہ لگنا چاہیے نا گانے سننے والوں کو بھی کہ تم گانوں کے شوقین ہو تو یہاں پہ کچھ نعت کے شوقین بھی بیٹھے ہیں. تم نے گانے یاد کیے, بتا دو ہم نے مصطفیٰ کی نعت یاد کی ہے. سارے بولو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. اللہ سب کو سلامت رکھے. اور لوگوں اللہ کے ولیوں سے پیار کرو, علماء کی عزت کرو. جو کسی بھی عالم کا بے ادب ہو جاتا ہے نا تو اللہ اس کی 7 پشتوں تک سے علم اٹھا لیتا ہے. اور یہ بہت بڑی سزا ہے جس کی 7 پشتوں میں کوئی عالم پیدا نہ ہو. تم نہیں جانتے ہو, تم نے شاید کچھ بگڑے ہوئے لوگ چند دن مدرسے میں گزار کے آنے کے بعد ان کو دیکھ کر کے سب کو ایک تھالی کا بٹا سمجھ رکھا ہو. ایسا نہیں ہے. جو صحیح میں اللہ والے اور عالم دین حافظ قرآن ہے, خدا کی قسم پھر ان کی شان یہ ہے کہ علماء اکرام ہیں جب یہ گزرتے ہیں نا تو ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں. سبحان اللہ. قبرستان سے گزر جائیں اللہ 40 دن کا عذاب اٹھا دیتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا گیا جمعے کے دن جمعے کے وقت میں منبر کے قریب بیٹھنا, جو امام کے جتنے قریب ہوگا اللہ قیامت میں اس کو مصطفیٰ کے اتنے قریب بیٹھائے گا. سبحان اللہ. مہربانی کرو, اپنے آپ پر اپنی نسلوں پر رحم کرو, علماء کی عزت کرو. آپ کے ادارے میں یہ مدرسہ, آپ کے بستی میں یہ ادارہ ہے, مدرسہ ہے, اللہ توفیق دے تو اپنے خون پسینے کی کمائی اس مدرسے میں لگائیے. اگر ایک بھی حافظ قرآن آپ کی کمائی کے بنے ہوئے مدرسے سے تیار ہو گیا نا تو پھر قیامت میں آپ کو تھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر حافظ قرآن جنت کی طرف جائے گا نا تو وہ ٹھہر کے کہے گا مالک میں بعد میں جاؤں گا, کھانا کھلانے والے کو پہلے ساتھ لے کے جاؤں گا. یہ من گھڑت کہانی نہیں ہے, بڑی سچی حقیقت ہے جو میں تم سے کر رہا ہوں. یہ علماء گواہ اس بات کے, آپ تو نہیں جانتے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ مجھے لفاظی بھی نہیں آتی, پھینکنی بھی نہیں آتی ہے, بلا وجہ کے قوم کو جھانسے دینے بھی نہیں آتے. میں سچی بات بتاتا ہوں جتنی ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے ایک بار سبحان اللہ کہنے میں جنت مل جائے, لیکن رب کا کرم ہے ہمارے, اتنا کرم اس کا بڑا ہے. اگر چاہے آج کی رات کے صدقے میں اللہ جنت عطا فرما دے, آمین آمین. اس کی اپنی مرضی ہے, وہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو لاکھوں برس کی عبادت منہ پہ مار کے کہہ دیتا مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. وہ جوانوں بزرگوں اپنے طریقے بدلو, اپنی عادتیں بدلو, گانے بجانے چھوڑو, مصطفیٰ کی نعتوں کے ترانے یاد کرو. زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے, کتنی دیر نچنیا کے ساتھ کود لوگے, کتنی دیر مزے لے لوگے, کتنی دیر عیش کر لوگے, مر جاؤ گے. جب موت آئے گی اللہ قبر میں لٹا کے اتنا رلائے گا, اتنا رلائے گا کہ روتے روتے آنسو کم پڑ جائیں گے, کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ملے گا. کچھ قبر کی تیاری کر لو, اپنے نبی کو راضی کر لو, مصطفیٰ کو راضی کر لو, اور اس شان سے دنیا سے جاؤ. جنازہ اٹھے تو دنیا کہے مصطفیٰ کے عاشق کا جنازہ جا رہا ہے, اور جب قبر میں اٹھائے جاؤ چہرے سے کفن اٹھایا جائے اور پوچھا جائے نبی کے بارے میں, ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, تو فخر سے کہہ سکو, فخر سے کہہ سکو انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات, چمن رہا تو پھول کھلیں گے, زندگی رہی تو پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ جی. اتنی زور سے نہیں, جتنی زور سے نعرہ لگایا اتنی زور سے کلمہ ہونا چاہیے. زور سے پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ یہ ہمارے کچھ بھائی ہیں جو آج مدرسے کے لیے کچھ اپنی طرف سے نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اللہ سلامت رکھے. ایک بات بتا دوں, مر جاؤ گے, سمجھ رہے, مر جاؤ گے جائیداد دوسرے استعمال کریں گے, کوئی قبر پہ فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں آئے گا. اللہ توفیق دے تو مدرسے کا تعاون کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی نعمت